یہ اس طرح کرامتوں کو نا کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ ہمارے سیاستدان، ہمارے بڑے لیڈران وہ سبز باغ دکھا دیتے ہیں. آپ تھوڑی باتیں کریں، محدود کریں، مختصر کریں. دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام سے طائف والوں نے کہا تھا، جب حضور علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی تو سیرت میں یہ عنوان بھی ہمیں ملتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کل حکومت ملتی ہے تو ہمیں حصہ ملے گا. عرب کے لوگوں کا مزاج تھا نا، انہوں نے حضور سے کہا اگر کل کلاں حکومت ملتی ہے تو ہم شریک ہوں گے. تو حضور مسکرائے، اور میرے نبی پاک کو حکومت ملنے کا پاک کتنا زیادہ تھا کہ مکے سے ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ شریف ابھی پہنچے نہیں، رستے میں سراقہ بن مالک سے کہہ رہے ہیں کسرا کے کنگن آئیں گے. یعنی حضور بتا رہے ہیں کہ سپر پاور بھی ساری یہاں آ جائے گی. حضور تو خندق والے دن ایک ہتھوڑا مارتے تھے تو فرماتے تھے روم فتح ہو گیا، دوسرا مارتے تھے تو کہتے تھے ایران فتح ہو گیا. یہ بخاری میں چیزیں آپ کو ملیں گی. حضور کو کامل یقین تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کامل یقین تھا کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا، یہ ہوگا سارا کچھ. لیکن انہوں نے جب کہا نا ہمیں حصہ ملے گا تو حضور مسکرائے، فرمایا تم کہتے ہو حکومت تمہیں ملے گی، فرمایا بھائی سنو، حکومت اسے ملتی ہے جسے اللہ عطا کرتا ہے. بات ختم کر دی. سچ بولیں، زندگی میں سچی بات کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلا سبق سچ کا دیا. اسے سادی تقریر نہ سمجھنا، یہ عنوان دین ہے. اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیں. آپ جو تھوڑی باتیں کر لیں پر جو کہیں اس پر کھڑا ہونا سیکھیں. اپنی زندگی کے اندر استقامت کا نور لائیں. جوانوں، کبھی بھی جھوٹ کی بنیاد پر رشتے نہ قائم کرنا. آتے ہیں رشتہ دیکھنے والے تو کوئی باتیں سناتے ہیں، ہمارے گھر والے ہو بیٹا تو ولی ہوتا ہے، کیا بات ہے. اور پھر بعد میں یہ حالت ہوتی ہے کہ اماں کہتی ہے میں آپ بڑا سمجھانی ہے، انہوں میری بھی نہیں سنتا. تو وہ رشتہ دیکھتے وقت تو آپ نے کہا تھا کہ بہت بڑا درویش ہے. آپ اور بچی والے بھی کچھ ایسے کام کرتے ہیں. رشتہ کرانے والے سے کہتے ہیں ہم نے کار بھی دینی ہے. کیوں آپ نے لالچ پیدا کیا؟ کیوں پہلے آپ نے خرابیاں کی؟ اپنی زندگی میں سچ بولیں، سچی بات کریں. کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کہ لوگوں کی طبیعت ایسی ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ لوگ تو غلط بیانی کے عادی ہیں. دیکھیں بخاری میں موجود ہے، سیرت کی تمام کتابوں میں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہ اپنی اصل کے ساتھ یہ چیز ہر جگہ موجود ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے. فرماتے ہیں میں جب شاہ روم کو حضور کا خط گیا تو نا ہرکل کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو. خطوط لکھے نبی کریم نے. اس نے کہا یہاں ڈھونڈو کوئی عرب کا سردار اگر آیا ہو تو میں ملنا چاہتا ہوں. ابو سفیان کہتے ہیں میں بغرض تجارت وہاں موجود تھا، مجھے لوگ پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے. میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا. جب کوئی کسی کا مخالف ہوتا ہے تو اس نے کوئی کہانی بھی یاد کی ہوئی ہوتی ہے. ان لوگوں نے کہانی بھی یاد کی ہوئی تھی، معاذ اللہ جادوگر ہیں، شاعر ہیں، یہ کہانیاں بھی سناتے تھے. کہتے ہیں کہ مجھے وہ لے گئے، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا. اب بادشاہ نے سوالات پوچھے. میں کوئی حق میں نہیں تھا کہ میں حق میں باتیں کرتا. میں تو اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھتا تھا اور جو کفار کہتے تھے وہ ساری باتیں میں نے کرنی تھی. کہتے ہیں بادشاہ نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے سوال کیے، بڑے سوال پوچھے، بڑے میں نے جواب دیے، بڑے سوال پوچھے. یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے ان کے غریب ہیں کہ امیر ہیں. میں نے کہا نہیں، ماڑے ماڑے بندے ہیں. میلاد کے جلوسوں میں بھی ماڑے ماڑے بندے ہی جاتے ہیں، ماڑے ماڑے ہیں، غریب لوگ ہیں. اس نے یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں. میں نے سارے جواب دیے. او ملت کے جوانوں، خدا را میری بات سننا. ابو سفیان کہتے ہیں غیروں کا دربار، سوال کرنے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا، ابھی جواب دینے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا. اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے بتایا کہ آپ رشتے میں چچا ہوتے ہیں، یہ بتاؤ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ آج لوگوں نے نام نہیں بدل دیا جھوٹ کا. کچھ نے بہانہ نام رکھ دیا جھوٹ کا، جی میں نے بہانہ کر دیا تھا. کچھ کہتے ہیں جی وہ تو میں نے تو بس ایسے ہی بات، وہ تو میں نے مذاق کیا تھا. جھوٹ کے نام نہیں بدل دیے لوگوں نے. ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے بادشاہ کھڑا کر کے پوچھنے لگا کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہہ دوں کہ بولا ہے. پھر میں نے کہا
ایک تو یہ عرب کی وفاداری کے خلاف ہے، اور دوسرا میں کہوں گا وہ جادوگر ہیں تو شاید کوئی ایک سیکنڈ کے لیے توجہ کرے، میں کہوں گا وہ شاعر ہیں شاید کوئی توجہ کرے، اور مدینے والے نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں۔ سنو سنو، جن چیزوں کو معمولی سمجھ کے ہم نے رائج کیا وہ ہمارا وقار لے گئی، دنیا ہم پر اعتماد نہیں کرتی۔ ہم اس ملک میں بستے ہیں جہاں زلزلہ بھی آئے تو غیر ملکی امداد کرنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، خود جائیں گے۔ ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ قوم پر اعتماد اٹھ گیا دنیا کا، ہمیں پلٹنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا انداز کیا۔ تھوڑی کر لیں باتیں، کوئی ضروری ہے صبح شام بولنا؟ تھوڑے کر لیں باتیں، تھوڑے دعوے کر لیں، کوئی ضروری ہے؟ سنو میرے عزیز، ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس نے کہا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ نے پھر دوہرا کے کہا سردار چپ کر گئے ہو، میرے آخری سوال کا جواب دو، کیا کبھی اس کریم نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے وہ زمین پر رکھی اور میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا سردار سن، وہ میرے رشتے میں بھتیجے ہیں، میری بڑی مخالفت ہے، میں نے ان کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، کبھی وہ غالب آئے کبھی میں غالب آیا، آج تک میں لڑ رہا ہوں، لیکن میں ایک بات تمہیں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں غیر نہیں ہوں، وہ میرے بھتیجے ہیں، میں نے ان کو ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے، چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے، ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، زینب سے لے کر فاطمہ تک بیٹیوں کو گود میں کھیلتے بھی دیکھا ہے، میں نے انہیں بدر اور احد میں آتے بھی دیکھا ہے، میرے سامنے پیدا ہوئے اور میرے سامنے ان کے بالوں میں سفیدی آئی، مخالفت اپنی جگہ پر میں تمہیں یہ بات ذمہ داری سے بتاتا ہوں، اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلا کرتا ہے۔ وہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امین ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں یہ لفظ کہے تو کتنے ہی لوگ دربار میں رو پڑے، ایک سناٹا چھا گیا، کوئی صحابی نہیں وہاں، کوئی نعرہ لگانے والا نہیں، کوئی اپنا نہیں، لوگ رو پڑے۔ کہتے ہیں بادشاہ نے چادر اٹھائی کندھے پہ رکھی، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر وہ چل دیا۔ میں نے پیچھے سے آواز دی، میں نے کہا تو نے اتنے سوال پوچھے، میں نے اتنے جواب دیے، کوئی رزلٹ بھی تو بتانا کیا نکلا، نتیجہ کیا ہے؟ تو بادشاہ نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا نا یار، جس بندے بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا؟ اس نے او میرے بھائی اپنی زندگی میں سچ لاؤ، خدا را ہمارے گھروں سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک ضرورت سچ کی ہے، ضرورت سچ کی ہے۔ دوسری بات، اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں، چھوڑ دے سامنے والا کیا کر رہا ہے، میں اپنے اس ممبر سے دیانتدار ہوں کہ نہیں، یہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے جتنی عزت سمیٹی ہے دین کے نام پہ سمیٹی ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم سارا دھیان دوسروں کا رکھنے لگ گئے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ سے بادشاہ نے آ کے وظیفہ پوچھا تھا، حضرت کو وظیفہ بتائے تو خواجہ صاحب فرمانے لگے اپنا کام دیانتداری سے کر، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں دیانتداری، امانت داری، آپ اس طرح کے ہو جائیں کہ آپ جس طرح آپ سمجھے نا کہ یہ حرام جانور ہے تو میرے منہ میں جائے گا تو مجھے الٹی آئے گی۔ آپ کبھی دیکھیں نا کہ حرام گوشت کوئی آپ کو بتا دے، آپ دو لقمے آپ نے کھا بھی لیے، لطف آیا تو کسی نے کان میں کہا یہ تو ذبح ہی نہیں ہوا تھا، بیمار تھا، تو الٹی آ جاتی ہے کہ نہیں؟ بولو کہ آ جاتی ہے؟ انسان کا ذہن قبول کرتا ہے حرام کھانے کو؟ 2 کلو گوشت پہ الٹی آتی ہے تو 2 کروڑ روپے پہ کیوں نہیں آتی؟ ہمارے ایک دوست ہیں یونیورسٹی کے لیکچرار ہیں، مجھے ایک دفعہ فرمانے لگے پیر صاحب عجیب بات ہے، ایک بندے کو نا کہیں جوتا پڑا مل گیا، بڑا قیمتی تھا پر ایک پیر تھا جوتے کا۔ ہماری دیانتداری کچھ اس طرح کی ہے، ایک پیر ملا، جوتا بڑا قیمتی تھا، مہنگا تھا، تو اس نے اس کا مالک ڈھونڈنا شروع، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کہ وہ شور کر رہا ہے، لیکن تھوڑا سا آگے جا کے جوتے کا دوسرا پیر مل گیا، پر اس نے مالک ڈھونڈنا بند کر دیا، اس کو اب اس کا دوسرا پاؤں مل گیا تو اب اس نے، یعنی کئی دیانتدار بڑے دیانتدار ہیں
لیکن دوسروں کے معاملے میں، اپنے معاملے میں نہیں، اپنی زندگی میں انصاف کریں۔ میں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، میں نے ایک دن اپنے ایک مدرسے کے طالب علم سے پوچھا، بیٹا جمعرات کو میں نے پوچھا، میں نے کہا صبح جمعے میں تقریر کیا کرنی ہے؟ کہتے میں جو فیصلہ نہیں کیتا۔ میں کہا تو بڑا مولوی ہے نا، میں چھوٹا، میں تو جمعہ پڑھا کے شام میں فیصلہ کر لینا بھی اگلے جمعے کی بیان کرنا ہے۔ کیوں؟ میں چاہتا ہوں میں ممبر سے دیانتدار رہوں، میں ایک ہفتہ تیاری کروں، میں نے قوم کو اللہ رسول کا دین بتانا ہے۔ میرا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ مجھے ملے تو میں نے کسی طریقے سے اسے پار کرنا ہے۔ آپ اپنے کام کے ساتھ ہمیشہ دیانت کا مظاہرہ کریں۔ اگر آپ دیانتدار ہو جائیں، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے کہا میں آپ کو ایک صوبے کا گورنر بنانا چاہتا ہوں، رو پڑے، فرمانے لگے اس قابل نہیں ہوں۔ آپ کہیں مجھے بھی آپ کہہ دیں کہ فلانا عہدہ ملتا ہے تو تیار ہے ساری دنیا ہی، کون انکاری ہے اس کام سے، سب تیار بیٹھے، لیکن روتے تھے لوگ کا جناب میں کہاں کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر نے لگا دیا حمص کا گورنر۔ کچھ مہینوں کے بعد حضرت عمر تشریف لے گئے، جا کے پوچھا کہ کیسا ہے؟ تو پہلے تو ایک لسٹ منگوائی حضرت عمر نے، کچھ مال آیا ہے تو مختلف صوبوں میں بانٹنا ہے، غریبوں کی لسٹ لاؤ۔ ان کے صوبے کی لسٹ آئی تو تیسرا نام گورنر صاحب کا تھا۔ وہ کہا تمہارا گورنر مسکینوں غریبوں میں؟ کہنے لگے حضرت صاحب جو لسٹ بنانے والے تھے وہ کہنے لگے اب ان کے وجود پر جو کپڑے ہیں جگہ کوئی نہیں بچی، پیوند کہاں لگانے ہیں۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے، پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ حضرت عمر نے معلومات کی ان کے صوبے میں جا کے، تمہارا گورنر کس طرح کا ہے؟ عرض کی حضور 4 شکایتیں۔ یہ جمہوریت ہے؟ آج تو ہر سیاسی جماعت میں ڈکٹیٹرشپ ہے، آج کہاں جمہوریت ہے؟ آج تو آپ جتنے شاہ کے وفادار ہو جائیں گے اتنا اچھا عہدہ لیں گے، جتنا مرضی قابل بندہ ہو جماعت کے اندر، لیکن اگر وہ پورا تابع دار نہیں تو نظام نہیں چلتا، جتنا مرضی قابل ہو۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 شکایتیں، عام آدمی شکایتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کون کون سی؟ تو انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر، توجہ ہے میرے بھائیوں کی، انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب صرف دن کو ملتے ہیں، انہیں رات کو بھی لوگوں سے ملنا چاہیے۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ جب شروع میں آئے تھے تو فجر کے بعد بیٹھ جاتے تھے، مسائل سنتے تھے، اب سورج نکلنے پر اشراق چاشت کے ٹائم 8 9 10 بجے آتے ہیں۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن ملتے ہی نہیں۔ چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہی رونے لگتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو آپ نے دیوانہ آدمی ہمیں دے دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر کو مجمع میں پوچھا، جناب آپ پبلک کے نمائندے ہیں، آپ کو سوالوں کے جواب دینے چاہیے، بتلائیے نا۔ اور یہ پبلک کے نمائندے صرف سیاستدان نہیں ہوتے، پیر صاحبان بھی ہوتے ہیں، مسجد کا خطیب بھی ہوتا ہے۔ اگر حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے کرتا کہاں سے آیا تو پیر صاحب سے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے نا، ان کو بھی جواب دینا چاہیے، ان کو بھی بتانا چاہیے، اس لیے کہ وہی تو دعویٰ کر رہے ہیں فقر بتانے کا۔ تو حضرت عمر نے 4 سوال کہا، سعید آپ کے ذمے 4 سوالوں کے جواب ہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی، کہنے لگے پہلے ہی کہا تھا میں گورنری کے قابل نہیں۔ فرمایا اب تو بن گئے ہونا، جواب تو دینا ہے، حضور بتلائیے۔ فرمایا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یار لوگ کہتے ہیں رات کو کام پڑ جاتا ہے اور آپ ملتے نہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر نے اپنی داڑھی پکڑ لی، عرض کی حضور یہ ساری سفید ہو گئی ہے، بڑھاپا ہے، دن مخلوق کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اگر پھر بھی کسی کو شوق ہو تو سعید بن عامر جب بھی ملے گا مسجد میں ملے گا، ساری رات بارگاہ ربوبیت کی او سنگیو تھوڑا مسلح بھی یار مضبوط کر لو، تھوڑا سا نا، ہم نہ تھک گئے ہیں فون سن کے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے وجود نہیں اتنی تھکے جتنے دماغ تھک گئے، کمنٹس پڑھ کے، کمنٹس دے کے، رائے دے کے، بڑے بڑے باصلاحیت لوگوں کے حافظے کمزور ہو گئے ہیں۔ خدا را اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا لو گے۔ یہ تو جتنے لوگ ہیں میڈیا چلانے والے، ان کو تو میڈیا چلانا ہے، اور اب تو پتہ نہیں کتنے چینل اور کتنے لوگ اور سوشل میڈیا پہ کتنے، اور ادھر کتنے تو ادھر کتنے۔ خدا را کچھ وقت اگر مصلے پہ ملے تو آپ یقین کریں روح تازہ ہو جاتی ہے۔
लंबी लंबी दुआएं मांगे, अपने रब को अपने दुख सुनाएं, रसूल पाक की बारगाह में ये नजराने पेश करें, आप महसूस करेंगे वजूद ताकतवर हो गया। हजरत सईद बिन आमर कहने लगे रात मुसल्ले पे गुजारता हूं। दूसरा सवाल आपसे ये करना था कि ये लोग कहते हैं कि आप पहले फजर में आ जाते थे, आप इशराक चाश्त के बाद 9-10 बजे निकलते हैं। तो हजरत सईद बिन आमर ने गर्दन झुकाई, कहा ये मेरा राज था, मेरी प्राइवेट बात थी। कहा जनाब अब तो लोगों का सवाल है। तो आप फरमाने लगे मेरे घर में खादिम कोई नहीं, गरीब आदमी हूँ, बीवी बीमार हो गई है, 35 साल उस वफादार औरत ने मेरी ड्यूटी की है, बीमारी में छोड़ दूं तो वफादारी तो नहीं ना। सवेरे उठता हूँ, घर का काम करता हूँ, फिर बीवी के लिए नाश्ता बनाता हूँ, उसे खाना खिलाता हूँ, तैयारी करते आते देर हो जाती है। दूसरे सवाल पर लोग रो पड़े। कहा तीसरा एतराज़ आप पे ये है कि हफ्ते में एक दिन मिलते नहीं। तो हज़रत सईद बिन आमिर कहने लगे मैंने कहा था मेरा पर्दा ना खोला जाए, मैं बड़ा राजी हूँ रब की अताओं पे, मैं क्यों किसी के सामने अपना दुख बयान करूं। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में, पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। आप मौका दें जी, बड़ी मेहरबानी, छोड़ दें जी, थोड़ी 1 मिनट सिर्फ जी हमें दें, बोले नहीं प्यार से जी, नाराज नहीं होना, आप हमें मौका दें। बात भी अब तकरीबन करीब होने के करीब आई। कहा हजरत सैयदना सईद बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाने लगे मैंने कहा था ये मेरा पर्दा है, ये ना सुनाया करें आप दुख लोगों को। ये गरीब कहते हैं मैं किसी अमीर के साथ लग जाऊंगा तो कुछ बन जाए, कुछ भी नहीं बनता, छोड़ दें आप। दुखड़े रब रसूल को सुनाओ, खैरात भी मिलेगी और इज्जत भी मिलेगी, वो देंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं। हजरत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से तीसरा सवाल हुआ। कहा जनाब आप हफ्ते में एक दिन मिलते नहीं। तो फरमाने लगे मेरा राज था पर बता देता हूं, जोड़ा एक ही है मेरे पास, हफ्ते में एक दिन धो लेता हूं, फिर बीवी के कपड़े पहन के सारा दिन बैठा रहता हूं। अगर दूसरा जोड़ा हो तो ये काम न करूं। हजरत उमर रो पड़े। कहा जल्दी से चौथे सवाल का जवाब भी दे, कभी कभी रोते हो तो बेहोश हो जाते हो। वो फिर रो पड़े। अर्ज करने लगे हुजूर 40 साल की उम्र में कलमा पड़ा, मेरे सामने हजरत खुबैब को फांसी दी गई मक्के में। जब वो अपनी पिछली गलतियां याद आती हैं तो फिर रो पड़ता हूँ, याद माजी अजाब है यार, मैं तकलीफ में आ जाता हूँ, सोचता हूँ अगर अल्लाह ने सवाल किया तो कैसे जवाब दूंगा, इसलिए बर्दाश्त नहीं होता तो रो पड़ता हूँ। चारों सवालों के जवाब दिए तो हजरत सईद बिन आमिर कहने लगे अब आपने मुझसे सवालों के जवाब तो ले लिए, अब मेरी सजा का भी तो ऐलान करें ना, बताएं ना। तो हजरत उमर ने हाथ उठाए और क्या लफ्ज कहे, कहे अल्लाह मेरे नबी की उम्मत को इस तरह के कुछ और लोग भी अता फरमा, कुछ अपनी जिंदगी में दयानतदार हो जाएं। तीसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करनी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना हमें खालिस किया है। हुजूर का सारा दीन इखलास का दर्ज देता है। ये जो रियाकारी होती है ना, नौजवानों मेरी बात पे गौर करना, ये जो रियाकारी होती है ना, ये बुनियादी तौर पर अदाकारी होती है। अदाकारी बंदा ज्यादा कर नहीं सकता, थक जाता है। मुखलिस जिंदगी वो होती है जो आप नॉर्मल जीते हैं। मुखलिस आप होते हैं जब आप अपनी वालदा के पास नहीं बैठे होते, आपने जब 5 स्टार होटल में रोटी खानी है ना, तो फिर आपको प्लेट के साथ टिश्यू पेपर भी साथ रखना पड़ता है, फिर राज के रोटी खाई भी नहीं जाती। राज के कब खाई जाती थी? मैं एक जगह मुझे बड़े अच्छे होटल में रखा गया और मुझे बड़ा उन्होंने मोहब्बत की। तो जब मैं लौट रहा था ना वापस पाकिस्तान, तो मुझे कह रहे थे आपको मज़ा तो आया होगा। मैंने कहा नहीं जी, सच पूछें तो फिर ये है कि मज़ा जब ही आता था जब अम्मा सवेरे रोटियां पकाती थी। वो कहती सी पुत्र है पीड़ा ना इतने कोल ही ले आया, तो उसके पास बैठते थे। तो फिर अम्मा जब सालन देती थी तो कहती थी होर नहीं हो मिलना, दूजिया भी देना है। और फिर लुत्फ उस वक्त आता था जब बार बार कहते थे अम्मा जी चलो थोड़ा जाते थे होना होना,
थोड़ा सा। तो फिर अम्मा कई दफा कहती थी कि मैंने वो उससे निकाल के फ्रिज में रख दिया, बड़े भाई ने काम से आके रोटी खानी है, अब ये बर्तन है इसी को साफ कर ले। ओ भाई, मैंने अपने अब्बा जी को देखा खुददारी कर। मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैं कि अब्बा जी तो पसंद की है, हम पढ़ते थे ना इंटरव्यू अखबारों में, तो 2-4 सवाल हर बंदा पूछता था। अब तो इंटरव्यू ज्यादा लोग लेते हैं, तो अब तो कभी इतना मौका ही नहीं होता, किसका सुने क्या करें, ये तो छोड़ दिया काम। अखबार में कभी इंटरव्यू आता था तो मुसज्जा मुकफ़ा होता था, लिखने वाले भी अच्छे अदीब होते थे, जुमले चुभते नहीं थे तबीयत। तो 2-4 सवाल बड़े जरूरी होते थे, फूल कौन सा पसंद है, खाने में क्या पसंद है, रंग कौन सा पसंद है, ये 2-4 सवाल हर एक से होते थे। मैंने अपने वाली साहब से एक दिन पूछा, मैं क्या अब्बा जी तो पसंद की है? ते फरमान लगे, पुत्र जे ते लगी होवे भुख ते फिर हर ते जे ना लगी होवे ते फिर नखरे ही नखरे ने। तो इसलिए भूख लगी हो, वो हमें पता क्या बताते थे। मैं आज भी ना बहुत सारी चीजें गाड़ी में रख लेता हूँ, आज भी जो खाना अपनी मर्जी से खाता हूँ वो पेट भर के खाया जाता है। जो तस्वीरों की शिद्दत से बाहर होता है वो खाया जाता है, उसको आप कबूल कर लेता है आपका वजूद। याद रखना मेरे अजीज, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बेहतरीन रोटी वो है जो तू अपने हाथों की कमाई से खाता है, वो बेहतरीन रिस्क है जो तू। और हुजूर ने फरमाया, अल्लाह के नबी हजरत दाऊद मेहनत करके खाना खाते, दावतों पे जा के तो बंदा बीमार रहने लग जाता है, वो तो काम ही खत्म हो जाता है। वाली साहब कहा करते थे कि लो मैं पा दिते ने तुहानू दाने पड़ोले च, ते मां तुहाडी ने तुहानू चार पा दिता है, लो हुण तुहानू परवाह नहीं सारियां गर्मियां, मौज करो, ये असल था हमारा। इस पे वापस आ जाएं, इस पे आ जाएं, ये सेहत अफजा रोटियां ये खाएं, बड़ी गाड़ियों का और बड़ी चीजों का शौक छोड़ दे, मेहनत डट के करें, लेकिन जिंदगी असल पे ले आए। असल जिंदगी खालिस होती है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रियाकार, मैं पूरी हदीस नहीं सुनाता, इशारा करता हूं, हुजूर ने फरमाया, रियाकार अगर आलिम भी हो, रियाकार अगर सखी भी हो, हत्ता कि सही हदीस में फरमाया रियाकार शहीद भी हो और मारी जाए इस नीयत से कि लोग मुझे शहीद कहेंगे, तो फरमाया सुबह कयामत अल्लाह इन अमाल पर भी अजर अता नहीं करेगा। अपनी जिंदगी में इखलास पैदा करें, और जब खुलूस आता है, जब लिल्लाहियत आती है, मुश्किल तरीन खिलाफत हजरत अबू बकर सिद्दीक की है। ये जो हजरत उमर ने बड़ी आला खिलाफत की है ना, ये बुनियादें हजरत अबू बकर ने मजबूत करके दी थी। फितनों के तो सर कुचल दिए थे हजरत सिद्दीक अकबर ने, अब हजरत उमर के लिए काम करना उन्होंने आसान कर दिया था। मैं अक्सर कहा करता हूं कि हजरत उमर की खिलाफत की मजबूती में बड़ा किरदार हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। अगर वो मजबूतियां ना करते इतनी तगड़ी, तो काम आगे चलता नहीं था। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को बड़े फितनों का सामना था, खत्म नबुव्वत के महाज पर काम करना है, मुनकरीने ज़कात पैदा हो गए, उम्मत को संभालना है, ये सारी ड्यूटियां करके ना दुनिया सो जाती थी। वो दुनिया सो जाती थी, हजरत सिद्दीक अकबर एक नाबीना माई के घर में झाड़ू देने चले जाते थे। जब बंदा मुखलिस हो जाता है ना, एक नाबीना माजूर और झाड़ू दे रहे हैं, जब थोड़ा सा वक्त बचता ना असर के लिए, ये टाइम मैंने अपने लिए रखा हुआ है, तो मदीना शरीफ में एक बेवा थी जिसकी 5-6 बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था, उसके घर जाते थे, बकरियों का दूध धो के आते थे। मामूली आदमी नहीं, खलीफा वक्त की बात। किस लिए? ये काम रूहानी तसल्ली का बायस बनते, ये काम आपको सुकून देते, ये आपके अंदर वो ताकत पैदा करते हैं कि आप लड़ सकते हैं दुनिया से। जब आपके पीछे दुआएं होती हैं तो फिर मैदानों में खड़ा रहना आसान हो जाता। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, तीसरा दिन था जनाब सिद्दीक अकबर के विसाल को, मैं मस्जिद नबी शरीफ में बैठा था, तो 2-3 छोटी छोटी बच्चियां आ गई, आके कहने लगी, चचा आप खलीफा बने? मैंने कहा हाँ, हमारे साथ चलेंगे? मैंने कहा पुत्र तुम्हारे साथ क्या है? कहने लगे अबू बकर सिद्दीक असर के बाद हमारे घर आते थे, हमारा भाई कोई नहीं, बाप इंतकाल कर गए, बकरियों का दूध धो के दे जाते थे, कुछ बेच के गुजारा कर लेती थी, कुछ पी लेती थी। 3 दिन से मेरी माँ रो रही है, मेरी बहनें रोती हैं, अखा जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, ਉਂਝ ਤੇ ਬੇਕਦਰਾਂ ਕੁਝ ਕਦਰ ਨਾ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ खूब तसल्ली हूँ, लेकिन अखा जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना भी मैनू रोवेगा।
ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਸਿਆ ਮੇਖਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਖਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜਾਮ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੇਖਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਲੁਕ ਲੁਕ ਰੋਣਗੇ ਤੇ ਕਈ ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਰੋਣਗੇ। گلیاں دا یانا تے سیانا مینو روے گا۔ اور کسی نے کہا تھا میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے۔ یہ رحمت کی امید لگاتے کہا، کرم کی امید، عاجزی سے کہا، نذرانے میں کہا کسی درویش نے۔ کہنے لگے میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے گے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ۔ تو بھائی اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کرے۔ ہم نا غریب لوگ بھی امیروں سے تصویر کھنچوانا پسند کرتے ہیں، امیروں سے اپریشیٹ کرنا چاہیے محنت کرنے والے آدمی کو، جس کو پسینہ آ گیا نا ریڑھی پہ کھڑے ہوئے، وہ بڑا باوقار آدمی اسے پسینہ آ گیا۔ میں ابھی بھی کبھی کبھی جوتا گنڈوا لیتا ہوں، چونکہ میں نے دیکھا ہے میرے ابا جی مجھے کہتے تھے لے جا جوتیاں توڑے پا کے ساریاں گنڈا لیا، تو یاد ہے تو میں ابھی بھی چلا جاتا ہوں۔ تو ہمارے ایک پرانے موچی ہیں، میں ان کے پاس ایک دن، وہ بڑے خوددار آدمی، 5 روپے کے 10 دے دے نا، وہ ان کو 10 دے دو، کہتے چوکا اپنے 5 روپیے۔ وہ ایک شاعر بیٹھے تھے نا، تو شاعر بھی بیچارے کئی اسی طرح کے ہوتے ہیں، ناراض نہ ہو جائیں شاعر، لیکن وہ کئی دفعہ نا ان کو بھی دیکھ کے لگتا ہے کہ کئی دنوں سے بیچارے نے روٹی نہیں کھائی۔ تو موٹی چادر لیے گرمیوں میں کسی چوک میں بیٹھا تھا نا شاعر، تو کوئی بندہ جاتے ہوئے 5 روپے دے گیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کھانا شانا کھا لینا۔ پر شاعر نے کمال بات کی، اس نے کہا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ حضرات میری بات سنیں گے، اپنی زندگی میں اخلاص لائیں، للہیت لائیں۔ چوتھی بات سنیں، اور میں اسی پر بات سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جو چیز آپ کو بڑی نظر آئے گی نا، وہ احساس ہے۔ جب سینے آہستہ آہستہ سخت ہونے لگ جاتے ہیں نا، ہم نا کچھ باتیں سوچ کے اپنے آپ کو سخت کر لیتے ہیں۔ ہمارا جب ایسا جو نیا بھرتی ہوتا ہے، وہ خدمت کے جذبے سے آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سارے کام صحیح کرنے ہیں۔ پھر اس کو نا آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ کچھ لوگ جھوٹا پرچہ بھی درج کراتے ہیں۔ اسے پھر آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ سامان ان کا تو گیا تھا 1.5 لاکھ کا، تو انہوں نے 6 کیوں لکھوایا ہے؟ پھر وہ پھر سخت ہونے لگ جاتا ہے۔ لوگوں کو دیکھ کے سخت نہ ہو، سخت نہ ہو۔ پھر آپ کے پاس بڑی باتیں، مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا آپ کو تقریب پہ بلانا ہے، پیسے کتنے لیتے ہیں؟ میں نے کہا دے دو کو 1.5-2 کروڑ روپیہ۔ کہنے لگے تو بہت زیادہ نہیں۔ تو میں کہا وکنا ہے تو پھر بندہ چاج نہ وکے۔ اب تیرا خیال ہے 25-30 ہزار اپنا ریٹ لگوا لیں، اتنے لو ہو جائیں، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بمول دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں۔ میں نے بہت بڑا مدرسہ شروع کیا، باہر گلہ نہیں لگایا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے خیر تے ہے تو ہم پیسے کتوں ہوندے نے؟ میں کیوں اتھوں جتوں ہوندے نظر نہیں ہوندے۔ فاضل بریلوی کہتے کروں مدح اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ میں نے تو معذرت بھی کرنی تھی، میرا خیال ہے کہ 35 سے 37 کے بیچ لوگ ایسے تھے یہاں سے جو آج صبح سے سر شام تک فون کرتے رہے کہ آپ نے چائے ہماری طرف بھی نہیں ہے، کھانا ہماری طرف کھانا ہے۔ میں ان دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ رات رہنے کو جگہ ملے، اور ہمارا یہ حال ہے کس نام پہ؟ رسول اللہ کے دین کے نام پہ، حضور کے دین کے نام پہ۔ اپنی زندگی میں احساس پیدا کریں۔ اگر آپ سخت ہو سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ کے سخت ہو جائیں، کچھ بھی کہہ کے۔ مجھے
میرے سنگی کہتے رہتے ہیں 7-8 گھنٹے کا آپ سفر کر کے جاتے ہیں تو آپ فوٹو والوں پہ سختی کریں, آپ پہ کسی سے نہیں ملنا, میں نے ذرا آرام کرنا ہے, میں نے تھوڑا لیٹنا ہے. تو میں کہتا ہوں یار اپنی اوقات بھی تو ہمیں دیکھنی چاہیے نا. کون کسی کو ملتا ہے, کچھ اور ہے. احساس پیدا کرے قوم کا, اپنے دل میں احساس لائیں. جب آپ سخت ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ سب کے لیے ہو جاتے ہیں. جب بندہ سخت ہو جاتا ہے نا, تھوڑا تھوڑا نا ہمیں لالچی بنایا گیا ہے, مختلف چیزوں پہ انعام رکھے گئے, مختلف رنگوں میں لوگوں کو مختلف انداز میں قائل کیا گیا, مزاجوں میں کچھ بھرا گیا ہے. وہ اس طرح کا ماحول بن گیا کہ باپ نے جوانی پتر کو دے دی. ساری زندگی وہ جو لوگ سعودی عرب یہاں سے گئے تھے 35 سال انہوں نے وہاں کمبل نہیں بدلا. جس کمبل میں انہوں نے جاتے خریدا تھا واپسی پہ بھی وہی تھا. رہائشیں یہاں بنی وہاں نہیں بنی. میں نے بیرون ملک ایسے لوگ دیکھے ہیں جو 3 وقت روٹی نہیں کھاتے, 2 وقت کھاتے ہیں کہ گھر پیسے بھیجنے. لیکن لالچ اتنا عروج پہ چلا جاتا ہے بعض گھروں کا, سب کا نہیں بعض کا, کہ اسی باپ کو جس نے زندگی لگا دی, بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ابا جی آپ کو ڈب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے وارے نعرے نہ ہو جاتے. مجھے ایک بزرگ فرمانے لگے پیر صاحب بالاں کو بھی عزت کران لی, ابے دا مالدار ہونا ضروری جے. خدا را اس سے باہر آئیں, احساس پیدا کریں. جب احساس آ جائے, قرآن مجید نے میرے نبی پاک کی شان یہ بیان کی ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ کمال ہے, اس سے آگے کیا کوئی حاشیہ دے سکتا ہے. رب فرماتا ہے لوگوں تم مشقت میں پڑھو تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کبھی حدیثیں پڑھیں نا تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. آپ کو درجنوں حدیثیں اس عنوان کی ملیں گی کہ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں. نماز اللہ کی, دل حضور کا کرتا ہے. فرمایا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں, لیکن پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے, کسی بوڑھے بیمار کا خیال آتا ہے, میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں, پر تمہیں تکلیف ہوگی, نہیں ضروری قرار دیتے. آپ احساس کی شدت تو دیکھیں. فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ میں تہجد اپنی امت پہ ضروری قرار دے دوں, لیکن میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی, غلاموں تمہاری نیند دیکھی ہے. وہ دوستو اتنا احساس, دشمن جب قابو آتے ہیں نا. میں نے ایک اور بھی عرض کرنی ہے چلتے چلتے. جو سیاسی فرقہ واریت ہے نا آج ملک کے اندر, آپ جس جماعت کو ٹھیک سمجھا آپ نے, آپ وہاں چلے گئے, جس نے جس کو ٹھیک سمجھا. لیکن ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں, اس کے بعد پاکستانی ہیں. ہمیں اخلاقیات کا دائرہ کبھی نہیں چھوڑنا. اختلاف کے بھی آداب ہوتے ہیں, اختلاف جس سے بھی کریں دلیل کی حد تک کریں, اس کی ذات تک اتر کے نہیں. مہذب قومیں یہ کام نہیں کرتی. حضرت ابو ایوب انصاری نے حضرت عمر سے اختلاف کیا اور سخت کیا. کہا جناب یہ آپ نے, حضرت عمر کو بات کرنے لگے تو حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یا حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو کے کہنے لگے نہ آپ کی بات مانیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے. فرمایا میں نے کیا کیا ہے؟ تو کہنے لگے چادر تو ایک بٹی تھی, تو آپ نے اسی چادر کا کرتا اسی کا تامت کیسے بنا لیا؟ حضرت عمر فاروق نے, انہوں نے سوال کیا تھا, حضرت عمر نے دلیل دی. فرمایا میرے بیٹے سے پوچھ لو. حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے ایک چادر چونکہ مجھے بھی ملی تھی میں نے اپنے ابا کو دے دی, لہذا کرتا بھی بن گیا. اور اب ہمارے ہاں نا دلیل ملنے پر بھی لوگ اعتراض نہیں چھوڑتے, کیونکہ ذاتی ہوتا ہے نا, دلیل تک تو اختلاف ہوتا نہیں. او میرے بھائی اختلاف کے بھی آداب ہونے چاہیے. وہ کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں, کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. اور کسی نے کہا تھا کہ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے, دیکھو دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے. کوئی ایک چیز چھوڑ دے. ہمارے ہاں اتنی شدت ہو گئی, اور بچے ہمارے ورکر سیاسی جماعتوں کے, خدا را آپ نے یہی بسنا ہے یہی رہنا, یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں, مہربانی کریں آپ ضرور ہائی لائٹ کریں کسی کی غلطی, لیکن دائرہ تہذیب کبھی نہ چھوڑیں. کبھی مجھے تو ایک دو دفعہ ملے ہیں, میں نے ان سے کہا مہربانی کریں, آپ کیا مزہ لے رہے ہیں آپ قوم کو تقسیم کر کے, خدا را کچھ سوچیں. آپ کا شغل لگا ہوا ہے اور یہاں غریب کا یہ حال ہے کہ یہ ابھی عید آ رہی ہے نا,
ہم نے بھی کچھ نیکیاں بند کر دی ہیں بعض چیزوں پہ. یہ رمضان شریف گزرا ہے نا, میرے جیسے آدمی کو لوگ نیک سمجھتے ہیں اور اپنے دکھڑے سناتے ہیں. یہ رمضان گزرا ہے تو بیٹیوں کی شادیاں شروع ہوئی ہیں. اب لڑکوں والے تو نیک ہو گئے, اب تو وہ جہیز ہی نہیں مانگتے. یہ خبر پتہ ہے آپ کو؟ منڈے والے داج منگنا چھڈتا جی, وہ نیک ہو گئے. وہ کہندے اسی تہاڈے کو جہیز نہیں لینا, بس 600 بندے دی روٹی پکانی تسی تے صحیح پکانی جے منڈے تے 11 اکو واری آنا ہے. کبھی نہیں روٹی کھائی لڑکے کے دوستوں نے اپنے گھر. رمضان میں کھل کر سخاوتیں کرنے والوں رمضان کے بعد بھی سوچا کرو, اور راشن بنڈن والے لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے, عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے. رمضان میں ثواب زیادہ ہے لیکن سخاوت تو سارا سال ہی ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمیں. حضرت سیدنا عمر فاروق نے جب جواب دے دیا نا کہ اس طرح ہے, اب وہ اختلاف دلیل تک تھا, اختلاف دلیل تک تھا, تو حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اعتراض کیا, جواب مل گیا تو پتہ کیا فرمانے لگے, کہنے لگے عمر رب تجھے میری طرف سے بہتر صلہ دے, اب تو حکم کر, ہم سنیں گے بھی اور تیری اطاعت بھی کریں گے. اب ہم آپ کے پیچھے چلیں گے امیر المومنین. تو دلیل تک رکھیں چیزوں کو, دلیل مل جائے تو بات کو ختم کریں. تو میرے بھائی احساس اپنی طبیعت میں جب ہم پیدا کرنے لگیں گے, احساس بڑی مشکل ہے غریب کی زندگی. امیر تو دوستی امیروں سے لگا لیتا ہے, جب انسان اپنی گاڑی میں سفر کرتا ہے تو پھر وہ کرایہ 5 روپے بڑھ جائے تو اسے تکلیف کوئی نہیں ہوتی, کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں. بہت سارے امیروں کو تو پتہ ہی نہیں کہ گھی مہنگا ہو جائے تو گھر کے بجٹ پہ بوجھ کتنا پڑتا ہے, ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں. تو وہ اس احساس کو کیسے پیدا کریں گے؟ وہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے وہاں سے گزر کے آنا پڑتا ہے. رسول پاک کی زندگی میں جو احساس کی شدت ہے اسے آپ سمجھیں. دشمن جب ہتھے چڑھتا ہے تو پھر, اور دشمن بھی سخت گیر قسم کا ہو تو بندہ اسے چھوڑتا نہیں. لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ بدر میں آئے تھے یہ کوئی پھول لے کے نہیں آئے تھے ہاتھوں میں, گجرے پھولوں کے لے کے نہیں آئے تھے, تلواریں لے کے آئے تھے. اور پوری انہوں نے جنگ لڑی, 14 صحابہ شہید کیے. لیکن جب ان کو لا کے باندھا گیا نا مدینے میں تو غصہ تھا صحابہ کو, کس کس کے ہاتھ باندھے. حضرت عباس بھی تھے, جب وہ ہائے ہائے کرتے تھے نا مخالف تھے. توجہ ہے میری بات پر؟ او بھائی, جو پیار بیٹی پہ آتا ہے وہ بہو پہ بھی تو آنا چاہیے نا, اس پر بھی تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا. اگر تجھے اپنے بیٹے کی دھوپ تنگ کرتی ہے تو ملازم کے پتر اگر دھوپ میں کھڑے ہیں تو وہ بھی تو تجھے احساس ہونا چاہیے, ورنہ خود غرض ہو جائیں گے ہم. بات ختم کر رہا ہوں, غور کرنا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا تو بے چینی کے عالم میں کبھی حضور ادھر جاتے تھے, کبھی ادھر آتے تھے, کبھی ادھر جائے. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ستایا تھا, آج باندھا ہے, حضور کیا ہوا؟ تو نبی کریم فرمانے لگے تم نے رسیاں زور سے باندھ دی ہیں, یہ ہائے ہائے کرتے ہیں, مجھے نیند نہیں آتی, ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو. عزیز علیہ ما عنتم, حضور کے سینے میں درد رہا. وہ درد کبھی حضور کو طائف لے جاتا, کبھی کہیں, اور وہ درد کی وہ پیار کی شدت اتنی تھی کہ جب بڑی تکلیف دی نا میدان احد میں اور دانت مبارک شہید کر دیے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں. تو ہاتھ اٹھائے نبی پاک نے, دعا کیا کی؟ کہا اللہ انہیں ہدایت دے دے, انہیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیا کر رہا ہے. تو میرے عزیز ایک تو اپنی زندگی میں سچ لائیں, خدا را سچ بولیں, آپ پکے وعدے کریں. میں ایک دن اپنی مسجد کے امام صاحب سے عرض کر رہا تھا, میں کہہ رہا تھا اگر آپ کہتے ہیں نا کہ 4:20 پہ فجر ہوگی تو 21 پہ نہ پڑھائیں, آپ نے وعدہ کیا 4:20 کا. قوم کو تو انتظار کرنا چاہیے 1-2 منٹ, کوئی حرج نہیں, لیکن ہم جو وعدے کرتے ہیں ہمیں بھی پورے کر دیں. سچ بولیں, دیانتداری کا مظاہرہ کریں, زندگی خالص گزاریں, جس کے ساتھ بھی وقت گزاریں اس کی خیر خواہی کریں, مخلص ہو جائیں, اور اپنی زندگی احساس والی کریں. امام غزالی فرمایا کرتے تھے تو بانٹنے کا ارادہ کر, رب بانٹنے کی توفیق بھی دے دے گا. تو پروگرام تو بنا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جن احباب نے اتنا سارا پنڈال اتنی محبت اور جد و جہد سے سجایا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں دین دنیا کی برکتیں عطا کرے, ہم سب کو دولت اخلاص عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کا مین مسئلہ قانون کی بالادستی ہے، کچھ کا خیال ہے کہ نہیں، یہاں کا مین مسئلہ غربت ہے، غربت پر اگر قابو پا لیا جائے تو ملک میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ کچھ کہتے ہیں قانون نافذ ہو جائے جرم ختم ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، یکساں نصاب تعلیم اس ملک کا مسئلہ ہے، ہر بندے کو رائے دینے کا حق اصل ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ میرے وطن کا مین مسئلہ امانت میں خیانت ہے۔ اگر ہم سب لوگ اپنے اپنے منصب کے ساتھ دیانتدار ہو جائیں، تاجر اپنی تجارت صحیح کرے دیانتداری سے، بددیانتی نہ کرے، مزدور کے لیے حکم ہے کہ اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے دے دو، تو مزدور کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ سگریٹ پینے جائے تو 20 منٹ نہ لگا کے آئے، اسے بھی تو چاہیے نا کہ وہ چائے پینے جائے تو آدھا گھنٹہ ضائع کر کے نہ آئے۔ استاد کا احترام ہمیشہ روحانیت کو مضبوط کرتا ہے، معاشروں کو بلندی دیتا ہے، لیکن استاد کو بھی یہ چاہیے، ساری کلاسیں شور کر رہی ہیں اور استاد اکٹھے بیٹھ کے سموسے کھا رہے ہیں، وہ اپنے منصب کے ساتھ بھی تو دیانتداری کا مظاہرہ کرے نا۔ میرے ذمے اگر مسجد میں خطبہ دینا آیا ہے تو میں نے تو کتاب کھولی ہے جمعے والا دن رات کو کہ سویرے کچھ بیان کرنا ہے، وہ گھنٹہ کیسے گزارنا ہے۔ بزرگوں کی، علماء کی بات نہیں کرتا، اپنے جیسے لوگوں کی۔ تقریر کے 2 گھنٹے پورے کرنے، اس میں کوئی مواد قوم کو دے سکا ہوں، کسی ترجیحی بنیادوں پر قائل کر سکا ہوں، نہیں کر سکا، الگ مسئلہ ہے۔ کیونکہ رات ہی تو میں نے ایک طالب علم سے ایک دن کہا جمعے کی صبح کہ آج جمعے میں کیا تقریر کرنی ہے، آپ جمعہ پڑھاتے ہیں؟ کہنے لگی ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ میں نے کہا یار تو بڑا مولوی، تا نہیں اجے کیتا، میں چھوٹا ہوا، میں تو جمعہ پڑھا کے ہفتے والے دن ہی فیصلہ کر لینا پہ اگلے جمعے کی بیان کرنا، تاکہ میں سارا ہفتہ اس مواد کے حوالے سے کچھ پڑھتا رہوں۔ جب تک ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بادشاہ وقت آیا تھا۔ آپ موبائل دیکھ رہے ہیں جی، مجھے دیکھیں۔ ان کی خدمت میں بادشاہ وقت نے آ کے کہا حضور کو وظیفہ بتائیں، کوئی عبادت بتائیں۔ تو حضرت خواجہ نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے رب نے جو تجھے منصب اور ڈیوٹی دی ہے نا، وہی دیانتداری سے کر، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ تیرا وہ کام تجھے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا، اس کو دیانتداری کے ساتھ کر۔ ہمارا بہت بڑا مسئلہ، اور دیانتداری سے مراد ایک اور پہلو بھی ہے، آپ جب اپنا منصب آگے دیں گے تو پھر بھی دیانتداری کے ساتھ دیں گے۔ محبت اور چیز ہے، قابلیت اور چیز ہے۔ منصب محبت کی بنیاد پر نہیں دینے چاہیے، قابلیت کی بنیاد پر دینے چاہیے۔ ہمارے ہاں محبت کی بنیاد پر سارا کچھ تقسیم ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، اتنا عظیم انسان، اتنے بڑے آدمی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں۔ اتنا بڑا آدمی، حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں فرمایا زمین کے اوپر آسمان کے نیچے آپ سے سچا بندہ کوئی نہیں۔ لیکن جب انہوں نے کہا نا مجھے ایک صوبے کی گورنر ہی دے دیں، تو محبوب نے فرمایا یہ کام آپ کے لیے مشکل ہے، آپ سے ہو نہیں سکے گا۔ ہر آدمی محبت کی بنیاد پر ہی سجادہ نشین بن جاتے ہیں۔ محبت کی، اچھا پہلے تو سجادہ نشین بنتے تھے آستانوں کے، اب تو مدرسوں کے بھی سجادہ نشین ہی ہیں۔ حالانکہ یہاں تو چلو کہ علمی عبارت چھوڑو، خانقاہ پہ تو دم درود کرنا ہے آپ نے، اللہ ماشاء اللہ تو وہ کرو۔ آپ نے مدرسہ اتنی بڑی بلڈنگ بھی نااہل بیٹے کے سپرد کر دی، جو خالصتاً صدقات زکوٰۃ کی رقم سے آئی ہوئی چیزیں تھی وہ بھی آپ نے ان کو دے دی، جو بالکل اس کو اجاڑ کے رکھ دیں۔ امانت، جب تک ہم امانت کے پابند نہیں ہوتے
ہمارا سارا زور یہ ہے کہ فلانا کیوں ٹھیک نہیں، اسے چھوڑنا، تو یہ بتا کہ تو اپنا کام صحیح کرتا ہے۔ اگر ہم سارے اپنا اپنا کام ٹھیک کرنے لگ جائیں، کپڑے والا کپڑے صحیح بنائے، وہ کہے میری عبادت یہی ہے کہ میں نے دیانتداری سے چلنا ہے، وہ صحیح سینے والا صحیح سی کے دے، تو چلو معاشرے کا کپڑوں والا مسئلہ تو حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اس سے تو سکون آیا کہ نہیں؟ جوتے والا جتنے پیسے لیتا ہے اتنے کا جوتا صحیح بنا کے دے، تو یہ مسئلہ ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ اپنے اپنے کا، ہماری ایک تو توجہ دوسروں پہ ہے، اپنے پہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بستی میں جو سب سے نیک آدمی ہے اسے ڈھونڈ کے لائیں۔ آپ نے غور کرنا ہے، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نیک کہیں گے وہ کتنا کو نیک ہوگا، اور پھر نیکوں میں سے چھانٹی کر کے ایک بڑا نیک نکالنا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ایک نیک آدمی رب کی بارگاہ، مالک یہ میری نظر میں سب سے نیک ہے، اب حکم ہوا اس نیک سے کہیں کہ بستی میں سب سے گناہگار ڈھونڈ کے لائے۔ ویسے یہ کام میرے اور آپ کے ذمے لگتا تو کتنے کو گناہگار نکل آتے، یا میں نے بچنا تھا، یا جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا اس نے بچنا تھا۔ جو پوری جی کرتا ہے نا، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ جی جی جی، اس نے بچنا تھا، تیسرا کوئی بچ سکتا؟ کوئی ہمارے علاوہ صحیح ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم ہونے ہی نہیں دیتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کسی کی تعریف کر دیں، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت موسیٰ نے اس نیک آدمی سے کہا بھئی آپ نہ گناہگار بندہ بستی میں سے ڈھونڈ کے لائیں۔ اس نے ہاتھ باندھ دیا، عرض کی حضور یہ میرے والا کام نہیں، میں کہاں سے ڈھونڈوں گا گناہگار، رب کے بندوں کے میں کیسے ڈھونڈوں گا، مہربانی کریں۔ فرمایا آپ ہی کے ذمے۔ عرض کی حضور 3 دن کی مہلت چاہیے۔ 3 دن گزر گئے، مقررہ وقت پر گناہگار کو لانا تھا، کسے لائے؟ اپنے گلے میں رسی باندھی، حضرت موسیٰ کے دستے پاک میں دے کے تو تڑپ کے روئے۔ عرض کی اللہ کے کلیم، کچھ بندوں کے گناہ بستی میں سے میری آنکھوں کے سامنے آئے تھے، مجھے شک پڑا تھا یہ غلطی ہے، پر سونیا وہ نرا شک تھا، لوگوں کا نرا شک تھا، جو میرے گناہ ہیں ان کا تو مجھے پاک کہنا، لہذا میں ہی سب سے گناہگار ہوں، باقیوں کا شک ہے، میرا پاک ہے۔ سے ثبوت نہ منگو میں تھوں، اے نظر کرم قد ہوئی، میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی۔ سے ثبوت نہ منگو میں تھوں، پلا نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی۔ میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، ایتے واصف یار نے نظر جو کی تھی، پھر واصف ہی ہوئی۔ حضور میں تو مسکین آدمی ہوں، میں ہی ہوں سب سے گناہگار، میں مسکین پرانا خادم، حضور میں ہی ہوں۔ جب اس شخص کا چہرہ دیکھا تو حضرت کلیم اسے دعائیں دینے لگے، تو رب کی طرف سے پیغام آیا، موسیٰ اسے بتاؤ کہ یہ جو رب کی بارگاہ میں تیرا درجہ بڑا ہوا ہے یہ اسی عاجزی کی وجہ سے تو ہوا ہے۔ اپنے مطلب ساری توجہ دوسروں پہ، سارا خیال دوسروں کا۔ امام غزالی کے پاس ایک بندہ بیٹھ کے کہنے لگا کوئی بندہ ٹھیک ہی نہیں، کوئی مولوی کام نہیں کرتا، کوئی صوفی نہیں کرتا، فلانا نہیں کرتا، کوئی بندہ مخلص ہی نہیں۔ تو امام صاحب فرمانے لگے چل یار تو ہی مخلص ہو جا، تو ہی مخلص ہو جا، تیری شکل میں ہی معاشرے کو کوئی ایک مخلص بندہ مل جائے کہ دوسروں سے اپنی زندگی میں کبھی بددیانتی نہ کریں، کبھی بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور قیامت کب آئے گی؟ او میری ملت کے جوانوں ادھر دیکھو، قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب امانتوں کو ضائع کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ جب امانتوں کو ضائع کیا جائے، ادھر دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کرے آپ تھوڑی دیر تو موبائل چھوڑیں نا، 1-2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، اللہ کرے آپ آمین تو کہہ دیں، اللہ کرے تھوڑا سا موبائل سے باہر بھی آپ غور کریں کہ موبائل کے باہر بھی کوئی زندگی ہے، ساری اندر ہی نہیں ہے۔ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا تہاڈا سٹیٹس کتے لگدا ہے؟
مسجد میں کھڑا ہوں, اللہ کے گھر میں باوضو ہوں, قسم اٹھا کے بتاتا مجھے لگانا ہی نہیں آتا ہی نہیں. اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا. انہوں نے جب 2-3 دفعہ کہا نا جناب آپ بتا دیں, سنیں جی آپ بتا دیں, تو میں نے انہیں کہا کہ میں تو گلی گلی گھومتا ہوں کہ کوئی رب رسول کی بارگاہ میں کوئی سٹیٹس بن جائے, وہاں کوئی قبولیت ہو جائے, تو وہاں کوئی بن گیا تو پھر تو ٹھیک ہے, تو یہاں کے سٹیٹس کا کیا کرنا ہے. آپ میرے عزیز میری بات پر توجہ کریں, غور کریں کیا عرض کر رہا ہوں. نبی پاک یہ حدیث آپ نے لکھ لینی ہے, بخاری کی ہے, جوانوں کو سنا رہا ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا جب امانتوں کو ضائع کیا جائے آ جائے گی قیامت. عرض کی حضور امانتیں کیسے ضائع کی جائیں گی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب منصب عہدہ نااہل آدمی کو دیا جائے, جب عہدہ نااہل آدمی کو دیا جائے, نااہلوں کو جب عہدے ملیں پھر قیامت کا انتظار کرنا. عہدے جب نااہلوں کو ملیں. میں آج صبح ہاسپٹل گیا تھا, میری ہمشیرہ بیمار تھیں سرکاری ہاسپٹل میں. جس قوم کے مریضوں کو دوائی بھی نہ سکون سے مل سکے, ایک ایک بیڈ پہ 3 مریض پڑے ہیں, کن کو آپ نے وزارتیں دی ہیں؟ کون سے لوگ آپ کے مسئلے حل کریں گے؟ اور قوم کا حال یہ ہے کہ جب پچھلی گورنمنٹ آئی تھی تو وہ کہتی تھی اس سے پچھلی کا قصور ہے, یہ کہہ رہی ہے اس سے پچھلی کا ہے, اور جو ان کے بعد آئیں گے چھوڑ دو ان کی جان, چھوڑ دو خدا را. انہیں کبھی روک کے پوچھا تو کرو کہ رام کہانیاں کیوں سناتے ہو؟ اس قوم کو سناتے ہو جن کے پاس کھانے کو دوائی نہیں. یہ میڈیا پہ بیٹھ کے ٹاک شو تب کیا جاتا ہے جب پیٹ روٹی سے بھرا ہوا ہو, اور جب رات کو غریب مزدور اپنی بیوی سے بات کرے اور بیوی کہے میرا دل نہیں کردا میں تھوڑی جیب دا پتہ ہے, پر سویرے بچیاں دے ناشتے لئی کیوں کوئی نہیں جے پراٹھے پکان لئی. جب ماں باپ بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی لوگ تڑپیں, ان لوگوں کو اہل کرتے ہیں, آپ نااہلوں کو امانتیں دیتے ہیں. مجرم نہ بنے ان کی سپورٹ کر کے, مجرم نہ بنے. اس ملک کا ایک ہی حل ہے اور وہ رسول اللہ کے نظام کا نفاذ ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہمارا, اس کو سمجھ لیں. تو میرے عزیز اپنی زندگی کے اندر ایک بات کو طے کریں کہ کبھی امانت میں خیانت, کبھی خیانت. ایک چھوٹی سی عرض آپ لوگوں سے بھی کر لوں. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو گاڑی دے دے نا تو وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ سیاستدان کا جلسہ آئے گا تو جھنڈا لگاؤں گا, جلسے پہ جاؤں, اس لیے ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی غریب کو امیر کرے تو شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی مریض کو بھی کبھی گاڑی میں ہاسپٹل لے جاؤ, کبھی کسی بیمار کو منزل تک پہنچا دو. یہ ابھی عید گزری ہے نا, تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا سخاوت صرف رمضان تک ہے, رمضان میں سخاوت کا ثواب زیادہ ہے, ورنہ دین سارا سال ہی ہے. اور راشن ونڈن والے ہو لوگوں, او عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے, عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے, تھوڑا سا بعد میں بھی توجہ کیا کریں. یہ شادیوں کا سیزن آیا تو غریب بیچارے تڑپ اٹھے. اب تو بچے والے نیک ہو گئے ہیں, انہوں نے جہیز مانگنا چھوڑ دیا. پتا آپ کو انہی منڈے والے جہیز مانگتے نہیں؟ پتا میں دسنا نا تمہیں, یہ بریکنگ نیوز ہے, تازی سنو. اب نہیں لڑکے والے جہیز مانگتے, اب وہ سمجھدار ہو گئے. وہ کہندے نے تسی نا جہیز نہیں کوئی شے بھی دینی, بس اسی بندہ 600 لے آؤنا انہوں روٹی چنگی دینی جے, جہیز نہیں اساں لونا. ایسے ہی ہے تو 600 دی روٹی سستی پک جاندی, اور وہ جو 600 آئے ہیں ان کو روٹی گھر سے نہیں کبھی ملی. بچی کا باپ ہی دے گا تو کھائیں گے. کہاں کھڑے ہو گئے ہم. حضور کی امت تو مہربانیاں کرنے والی ہے, وہ تو پردہ پوشی کرنے والی ہے, بیٹیوں سے محبت کرنے والی. تے اسی تے پنجاب دے لوگ جے ساڈیاں تے تیاں اونجی سانجیاں ہوندیاں نے. ساڈے تے وڈیرے کہندے سن تی سانجی, تی پیڑاں سانجی. خدا را اس کو تھوڑا سا لوگوں کے لیے گنجائش بناؤ, ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا سامان نہ کرو. ایک تو دیانتدار رہے, دوسرا تھوڑی گنجائش بنائیں.
میری ملت کے جوان کچھ کرنے کو تیار نہیں، تھکے تھکے سے، پریشان پریشان سے، کچی کچی باتیں، کمزور کمزور باتیں، کریں کیا، بور بڑے ہوتے ہیں، ساتھ چلنے والا کوئی نہیں۔ تو میں کہتا ہوں تو اور میں تو اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں گلی سے روڑا اٹھانے کا بھی ثواب ملتا ہے، کانٹا اٹھانے کا بھی ثواب ملتا ہے، تو گلی تو ساری کچرے سے بھری ہوئی ہے، تو بور کس لیے ہو رہے ہو؟ تمہارے پاس کرنے کو ٹائم ہی کوئی نہیں۔ او خدا کے بندو، زندگی میں کچھ کام کرنا انسان کے ذمے ہے، اگر وہ اسی طرح رہے گا تو بھی اپنے وجود سے خیانت کرے گا۔ اگر اللہ نے کسی کو صلاحیت دی ہے، کچھ کر سکتا ہے، وہ نہیں کر رہا، تو یہ بھی تو خیانت ہے۔ یہ جو ہمارے پاس سارا کچھ دیا ہوا ہے نا، اللہ کا ہے، ہمارا ذاتی، یہ ہمارا ذاتی۔ اگر ہم ان ساری چیزوں کے مالک ہوتے تو پھر قیامت میں ہمیں حساب نہ دینا پڑتا۔ ہم مالک نہیں ہیں، ہمارے پاس تو امانت ہے، یہ سارا کچھ سب کچھ امانت ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے تو ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادھر سنو، حضور نے فرمایا رب یہ بھی پوچھے گا مال کمایا کہاں سے۔ یہ بخاری مسلم ہے۔ چونکہ تمہیں اللہ نے فضل سے دیا ہے، تم مالک نہیں ہو، یہ بھی پوچھے گا کمایا کہاں سے، اور یہ بھی پوچھے گا لگایا کہاں تھا۔ یہ تم نے یہ بھی بتانا ہے کہ پیسے تو اللہ نے دیے تھے نا، تم نے غلط جگہ لگا دیے، ناجائز جگہ لگا دیے، چوروں ڈاکوؤں ظالموں کے سپورٹ میں لگا دیے، پوچھا جائے گا۔ عزیز بھائی، آپ کو اگر اللہ کوئی صلاحیت دے تو قوم کے لیے، مذہب کے لیے، ملت کے لیے کچھ کریں۔ یہ جتنے کو غریب ہماری گلیوں میں ہوتے ہیں نا، اسی حساب سے امیر بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ امیر اس غریب کے ساتھ نہیں چلتا، وہ کہتا ہے پہلے یہ میرا غلام بنے، پہلے یہ میرا ملازم بنے، پہلے یہ جی جی کرے۔ آپ زندگی میں کچھ کریں، کسی کا جتنا آپ بھلا کر سکتے ہیں، آپ جس حد تک کسی شخص کے کام آ سکتے ہیں۔ وہ نا، یہ میر پور شہر تباہ ہو گیا تھا، پرانی بات، ایک دفعہ تباہ ہو گیا، تو جس آفیسر کی ڈیوٹی تھی نا کھنڈرات پہ لگی ہوئی، وہ کہتا ہے میری ڈیوٹی لگ گئی، تو وہ لوگ کھنڈرات سے چیزیں نکال کے لاتے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ضعیف اور اس کی بوڑھی خاتون ضعیفہ، وہ دونوں نا گدھے پہ ایک بہت بوری رکھ کے نا وزنی لا رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے ہمیں یہ بتاؤ کہ وزارت خزانہ کا دفتر کہاں بنایا ہے؟ بابا جی آپ نے کیا جمع کرانا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہمارا سارا شہر تباہ ہو گیا ہے، ہمارے بزرگوں کی یہاں قبریں ہیں، ہم دونوں میاں بیوی نے بڑے دن لگا کے کھنڈر کھول کھول کے سونا چاندی قیمتی چیزیں بوری میں جمع کی ہیں، ہم نہ خزانے کے دفتر میں جمع کرانے آئے ہیں تاکہ ہمارا شہر پھر سے آباد ہو جائے۔ ہم اپنا حصہ ڈالنے چاہتے ہیں شہروں کی آبادی میں، ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے چند پیسوں سے یہ بستیاں بستی ہیں تو بس جائیں۔ او یار، اگر زندگی میں ہمارا ذوق یہ ہے کہ بس میں، میرے بچے، میرا گھر، بس ختم ہو گئی زندگی۔ اب تو اتنے قیمتی جوان تھے، لیکن وہ سارا دن ایک ہی بات سناتے ہیں کہ گھر میں سکون نہیں جی، بیوی اور اماں لڑتی بڑے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اس بات سے اب باہر بھی نکل آؤ کہ تم نے یہیں رہنا ہے ساری زندگی، نکل آؤ۔ یہ تو لڑائی چل رہی ہے اور چلتی، اس کو دماغ میں سوار کر لو گے تو کام کب کرو گے زندگی میں؟ اس کو چھوڑو تھوڑی دیر کے لیے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا، وہ عارف رومی فرماتے ہیں کہ نہیں جی بس میں اب ویسے ہی سمیٹنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بس ایک آدھ بات اور کرنی ہے، آپ توجہ کریں گے میری بات پر۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شہر میں نا بیماری بار بار پھیل جاتی تھی، اور اس کا جو علاج تھا وہ پہاڑیوں کے اوپر تھا، پہاڑی پر پہاڑی پر پہاڑی، 4 پہاڑ تھے اوپر وہ علاج تھا، تو جو بندہ بھی جاتا وہ چڑھ ہی نہیں پاتا تھا، رستہ ہی کوئی نہیں تھا، لوگ گر جاتے، علاج اسی دوائی سے ہونا تھا۔ ایک بندے نے ارادہ کیا میں تو چڑھوں گا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر،
اور نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. نیا زمانہ نئے صبح و شام. اس نے کہا میں چڑھ کے دکھاؤں گا. کیوں نہیں چڑھا جاتا؟ اکیلے بندے نے ہتھوڑا لے لیا، کدال لے لیا، جو پتھر کاٹنے کا سامان تھا وہ لیا اور پہلی پہاڑی کاٹنی شروع کی. جو بندہ بھی آتا کہتا تو بیوقوف ہے، تو بیوقوف ہے. یہ کیا بات؟ ہمیں بھی لوگ مشورے دیتے تھے شروع میں، یہ آپ نے کس طرح کی باتیں کس دور میں شروع کر دی. تو میں کہا کرتا تھا چلو کچھ کر تو لینے دو، شاید کو سونی لے. لیکن اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر پھر لوگ آتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا. کوئی بندہ تو ہو نا، کوئی بندہ تو ہو جو نظام سے بغاوت کرے. کوئی تو ہو. میں پہلا وہاں نہ رندہ تو جن نے کھلی بغاوت کی تھی. اللہ خوش رکھے. میرے عزیز، اس نے کہا جی میں رستہ بنا کے دوں گا سارے علاقے کو. اس نے ایک پہاڑ کاٹا، اتنا کاٹا لوگ پہلے ہنستے رہے، پھر ایک پہاڑی سے پورا رستہ بن گیا، پر کئی سال لگ گئے. اب سیڑھیاں بن گئی، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. پھر اس نے دوسری پہاڑی کاٹی، سیڑھیاں بنائی، اس میں بھی کئی سال لگ گئے. موت کا وقت آ گیا. تانے دینے والے پھر قریب آ گئے. انہوں نے آ کے کہا اور تجھے کہا تھا نا کہ تو نہیں پہنچ سکے گا، کیا تو نے کمایا ہے؟ پہنچ تو سکا نہیں. اس بندے نے بڑی شاندار بات کی. اس نے کہا تمہارا کیا خیال ہے میں ناکام ہوا ہوں؟ میں جیت کے جا رہا ہوں، کامیاب ہو کے جا رہا ہوں. اس نے کہا خدا کے بندو، میں نے آدھا راستہ مکمل کر دیا ہے. اب جو میرے بعد آئے گا وہ صفر سے نہیں شروع کرے گا، وہ تیسری پہاڑی سے شروع کرے گا. میں نے کچھ تو قوم کو دیا کہ نہیں؟ میں نے آدھا راستہ آسان کر دیا. آدھا 62 سال عمر پائی ہے امام بخاری نے، پوری 63 نہیں، 62 سال. انہوں نے کہا لو، میں نے گلی گلی جا کے، نگر نگر جا کے، مدینے والے کے نام کی جگہ جگہ سفر کر کے میں نے حضور کی حدیثیں تمہیں جمع کر کے دے دی ہیں. میں نے تمہیں وہ کتاب دی ہے جو قرآن پاک کے بعد سب سے بہترین ہے. قیامت تک پڑھتے رہنا، تشریح کرتے رہنا، لوگوں کو رسول اللہ کا دین بتاتے رہنا. اور علماء سے آپ کبھی پوچھیں، امام بخاری وہ ہیں جنہیں لوگوں نے زمین پہ رہنے کو جگہ نہیں دی. یہ بھی ایک دردناک پہلو ہے کہ امام صاحب نے آخری عمر میں دعا مانگی تھی، مالک تیری زمین بڑی وسیع ہے پر مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، جو بہتر فیصلہ ہے میرے حق میں کر دے. شام کو وصال ہو گیا امام بخاری. بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو. میرے بھائی، زندگی میں کچھ کرنے کا مزاج بناؤ، آپ اپنی صلاحیت سے نفع لو. بخاری شریف میں صحیح حدیث موجود ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، ایک بندہ گلی سے گزرا تو ایک بڑا سا درخت اس نے گلی میں دیکھا، بڑا سا، لوگوں کو آنے جانے میں دشواری ہوتی تھی. اس نے کہا اللہ کی مخلوق کا رستہ نہ آسان کریں. ویسے تو درخت لگانے کا بھی ثواب ہے، لیکن یہ رکاوٹ بن رہا تھا، مین سڑک کے اوپر تھا. اس نے پکڑ کے نہ آری وہ درخت کاٹ دیا، لوگوں کا رستہ کشادہ کر دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. اس سے بھی سستا کام بتاؤں؟ یہ تو محنت والا ہے نا. اس سے بھی سستا بتا دوں؟ بس کریے. وہ کسے گالتے تھے نال ٹوری دے نا. آپ کسی میں بھی اس سے بھی سستا کام سنو. یہ بھی بخاری مسلم میں موجود ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تاجر، دکاندار، تجارت والا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا. رب فرمائے گا جا تجھے معاف کیا. عرض کرتا ہے مالک میں تو گناہگار ہوں، پتہ چل جائے کرم کیسے ہوا. تو حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا تو نے لوگوں سے پیسے لینے ہوتے تھے، جب تو تقاضے کے لیے کسی کو بھیجتا تھا تو یہ کہتا تھا نا کہ اگر بندہ تنگ دست ہوا، غریب ہوا تو ذرا نرمی کرنا، آ ہی جائیں گے. اور چلو اتنا ہی کر لو یار. یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں کہ تو وہ تاجر سے رب فرمائے گا تو کہتا تھا نا کہ چلو جو غریب ہوا نا، تنگ دست ہوا، جو تگڑا بندہ ہو نا پیسے لینے ہو تگڑا، تو اس سے تو لوگ پوچھتے ہیں ادب کے ساتھ چوری صاحب کدوں کو لب جائیں گے. تو ماڑا ہو تو اس کو کہتے ہیں شامی میں لینے نہیں. یہ ہمارا رویہ، یہ درست نہیں. مقروض قیدی ہوتا ہے، لوگ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں جب قرضے دینے ہو. شریعت کہتی ہے اس کو چھڑاؤ جان، اس کو زکوٰۃ بھی دو، مقروض کو زکوٰۃ بھی دو، اس بیچارے کو بچا لو.
حضور فرمانے لگے، رب فرماتا ہے تو کہتا تھا لوگوں سے کہ جو غریب ہوا اسے ذرا تھوڑی سی گنجائش دینا، یا اللہ میں کہتا تھا، تو رب فرمائے گا تو دنیا میں میرے بندوں پہ نرمی کرتا رہا ہے تو میں آج تیرے اوپر نہ کروں؟ اور یار کوئی مشن ہی بنا لو، کوئی مشن ہی بنا لو، کوئی کام ہی کر لو زندگی میں. ہم نہ وہ اب تو خیر ویسے ہی موبائل آ گیا ہے، بہت سارے لوگ بہت سارے کاموں سے گئے، لیکن ویسے بھی کوئی کام نہیں کرتے. زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ تقریریں کرتے ہیں. عام آدمی تقریر کرتا ہے، ایک دوسرے کو لیکچر دیتے ہیں، باتیں، اور جو کامیاب ہو جائے وہ تو ویسے ہی مشورے دے مار دیتا ہے، تو یوں کر، تو یوں کر، تو یوں کرو بھائی، تو ویسے جو کامیاب ہو گیا. اور آخری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے، یہ ضروری نہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی سویرے ہی نکلے. یہ ضروری، تھکا نہ کریں، اکتایا نہ کریں، ڈیوٹی کریں. ڈیوٹی مؤذن کے ذمہ اذان پڑھنا لگایا گیا ہے، بندوق لے کے لوگوں کو گھروں سے نکال کے لانا نہیں لایا گیا. وہ توجہ سے اذان پڑھے، وقت پہ پڑھے، ادھر ادھر نہ جائے. لیکن وہ یہ نہ کہے کہ تم کیوں نہیں آئے نماز پڑھنے جب میں نے اذان پڑھی تھی. ڈیوٹی صحیح کریں. اللہ کے سارے پیغمبر دنیا سے کامیاب گئے، سارے نبی کامیاب گئے، لیکن کسی پیغمبر کا کلمہ 4 لوگوں نے پڑھا، کسی کا 6 نے پڑھا. وہ کامیاب گئے کیوں بھلا؟ کہ جو بات انہیں بتانا بھیجا گیا تھا وہ بات انہوں نے کھول کے بیان کی. ہر جگہ انہوں نے کہا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ کھول کے بیان کرنا. انہوں نے کھول کے بیان کیا. اپنی ڈیوٹی کریں، کوئی کام لے لیں. ایک بی بی نا مسجد نبوی میں صرف جھاڑو دیتی تھی. ابھی بڑا کام جو کسی نے ملے تھے. بابا فرید صاحب سے کوئی پوچھتا تھا نا میں بے سکون رہتا ہوں، تو فرمایا کرتے تھے مسیتی جھاڑو دیا کر، سکون ہو جائے گا. مسجد کی سیاست میں سارے دلچسپی لیتے ہیں، جھاڑو میں کوئی بھی نہیں لیتا الا ماشاء اللہ. ایک بی بی صحیح بخاری میں آتا ہے مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. صحابہ نے اس کا انتقال ہو گیا تو حضور کو بظاہر خبر کیے بغیر، ویسے تو حضور خبریں رکھتے ہیں نا، خبر دیے بغیر جنازہ پڑھ دیا تو حضور دوبارہ قبر پہ آئے. چلو کوئی کام تو کرتی تھی نا، کوئی ڈیوٹی تو کرتی تھی نا، کوئی اس نے کیا تو صحیح نا زندگی میں. حضور قبر پہ آئے. ویسے دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو پھر جائز ہوتا ہے. اور حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے. تو حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناؤ صفے، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. کچھ کر نہ لیں آج سے، کچھ ارادہ نہ کریں کچھ کرنے کا، کوئی ڈیوٹی نہ کریں زندگی میں. اب شکوے چھوڑ نہ دیں. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. کچھ کریں، کچھ آگے بڑھیں. اقبال کے پتر نے خط لے کے کہا تھا ابا جی میں کسی سے قرضہ نہ لے لوں، تو اقبال کہنے لگے قرضے لینے ہیں تو نے سہارے لے کے آگے بڑھنا ہے، تجھے کوئی کام شروع کرا کے دے تو نے کرنا ہے، پہلے تیرے اوپر انویسٹ کریں گے تو کچھ کرے گا. کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. او خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، غریبی میں نام پیدا کر، غریبی میں نام پیدا کر. کچھ کرنا ہے، بس دیکھنا نہیں کوئی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کچھ کرنا ہے. ایک ایک شمع جلائیں گے تو انشاءاللہ اجالا ہی اجالا ہو جائے گا، روشنی ہی روشنی ہو جائے گی. کسی ایک غریب بچے کا خرچ اٹھائیں گے تعلیم کا، کسی ایک مریض کی بیماری کا خرچ اٹھا لیں گے، یار میں ہوں نا تیرے ساتھ. کسی کی بیٹی کی شادی ہو تو اس طرح جس طرح امام زین العابدین جاتے ہیں، سیدہ پاک کے پوتے چہرے پہ کپڑا ڈال دے کے آتے. او تو اتنا سخی کون ہے؟ زین العابدین کہتے نام نہ پوچھو، یہ دیکھو میں آیا ہوں نا ڈیوٹی کرنے، نانا کی امت کی نوکری کرنے، نام نہ پوچھو. اور کچھ نہ ہو سکے کہو نا میرے ابو بکر صدیق سے پوچھو نا. اتنی مجبوریاں، اتنی مصروفیتیں، جنگیں، ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے لڑائی، منکرین زکوٰۃ سے لڑائی. ابو بکر اتنی ڈیوٹیاں کر کے تھکتا نہیں، کرنے لگے نہیں
رات کو مدینے میں ایک نابینا بیوہ بے اولاد بی بی رہتی ہے، میں تو اس کے برتن بھی دھو کے آتا ہوں، اس کے گھر میں جھاڑو بھی دے کے آتا ہوں، مدینے والے نے ڈیوٹی جو لگا دی ہے تو یہ کرنی ہے، تو کچھ کرے نا، اب زندگی میں ساری زندگی بیٹھے رہنا ہے۔ تو آج کی اس نشست سے، اس اصلاح معاشرہ کانفرنس سے دو سبق نہیں چھوڑنے، ایک تو خیانت نہیں کرنی، کبھی نہیں کرنی، سچ بندے کو بااعتماد کر دیتا ہے، جھوٹ بندے کا اعتماد ضائع کرتا ہے، اور دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ زندگی میں اب کچھ کرنا ہے، اب بیٹھنا نہیں۔ جو گھوڑا دوڑتا ہے اس کے پیروں کو کبھی کبھی جھاڑیاں بھی لگ جاتی ہیں، لیکن دوڑتا رہے تو اتر بھی جاتی ہیں، چلیں گے تو تھوڑے بہت تانے شانے بھی ملیں گے، کوئی نہیں، چلتے رہیں گے تو تانے واپس بھی ہو جائیں گے، لیکن سفر کو چھوڑنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ اچھی صحبتیں، اچھے لوگوں کی سنگتیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اپنی وابستگی، یہ انسان کو دنیا میں بھی نفع دیتی ہے۔ آپ اگر ایسے لوگوں کے بیچ بیٹھتے ہیں جو کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں، چھوڑو، جس کی لاٹھی اس کا بھینس، پیسہ ہو تو سارا کچھ ٹھیک ہے، آپ کے پاس دولت ہو تو ہر بندہ ہی آپ کا ہے، یہ اس طرح کے شخص کے پاس آپ بیٹھیں گے تو طبیعت مادہ پرست ہو جائے گی، صبح سے شام تک صرف پیسے کمانے کا بھوت سوار ہو جائے، کسی نہ کسی طور پر انسان دولت جمع کرنے میں لگ جائے گا۔ لیکن اگر ان لوگوں کی صحبت میسر آئے گی جو کہیں گے یار پیسہ تو وقت گزارنے کے لیے ضروری ہے، لیکن رب رسول کی رضا جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، جو قیامت اور اخروی کامیابی کے لیے ضروری ہے، جس طرح کے لوگوں کے آپ پاس بیٹھیں گے اسی طرح کے افکار، نظریات، سوچیں طبیعت میں پیدا ہو جائیں گی۔ اپنی صحبتوں کو ٹھیک رکھنا، مسند احمد میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی بھی صحبت اختیار نہ کرنا سوائے اس کے کہ جو کامل مومن ہو، کامل مومن کے علاوہ کسی شخص کی صحبت اختیار نہ کرنا، اور فرمایا کبھی بھی دعوت نہ دینا اپنے گھر میں مگر متقی آدمی کو، پرہیزگار لوگوں کو، جانا تو کامل مومن سے ملنے جانا، اور گھر میں بلانا تو پرہیزگار آدمی کو بلانا۔ آپ جس طرح کے لوگوں کے، ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں بڑے اچھے نمازی تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، لیکن ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے لگے کہ جنہوں نے انہیں کہا چھوڑو یار اور بھی بڑی چیزیں ہیں، تو ان کے معاملات جو تھے اس میں پریشانی آئی۔ ایسے لوگ تھے نظریاتی طور پر پختہ تھے، پکے عقائد کے لوگ تھے، لیکن ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جن کے پاس کمزور باتیں تھیں وہ بھی کمزور ہو گئے۔ اپنی صحبتوں کو عمدہ کیا جائے، اپنی اولاد کے بارے میں غور کیا جائے کہ ہمارے بچے کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس کی بات سنتے ہیں، کس کے پاس ان کا آنا جانا ہے، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ وہ اپنے اوقات گزارتے ہیں۔ صحبتیں، تعلقات یہ جتنے زیادہ صاف ستھرے ہوں گے نظریات اتنے زیادہ صاف ستھرے ہوں گے۔ ہمارے ہاں علم کو، تعلیم کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ علم کے ذرائع کیا ہیں، علم انسان کو کیسے حاصل ہوتا ہے، یہ بات ذرا سمجھیے گا۔ تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے دور کے سب سے بڑے عالم ہیں اور ابھی تک جن پر تحقیق، ریسرچ اور کام تحقیقی ہو رہا ہے، وہ فرمانے لگے چند چیزیں ہیں جن سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو باقاعدہ آپ نے درسیات پڑھا اور مروجہ نصاب آپ نے مکمل کیا، تو ایک ذریعہ تو علم کا یہ ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں افواہ رجال، یعنی علماء اور صاحب علم لوگوں کے پاس آنے جانے سے بھی بندے کو علم حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر کتب بینی، مطالعہ، صحیح اور مستند علماء کی کتب کو دیکھنا، اس سے بھی انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ لیکن افواہ رجال، علماء کے پاس بیٹھنا، ان سے گفتگو سننا، اچھی صحبت اختیار کرنا، یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جس سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ تو اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کریں۔ پھر یہ کہ کامیابی کے جو مدار ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کی طرف سفر کریں۔ کامیابی کیا ہے، تصوف کیا ہے، طریقت کیا ہے، معرفت کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ صوفیاء نے جو باریک باتیں لکھی ہیں اس پر غور کی جائے،
اور بالتفصیل ان کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور جو عملی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں اس کی مشق کی جائے، تہجد سے لے کر اشراق چاش تک اور وہاں سے لے کر عشاء کی نماز کے معمولات تک ہر چیز کا خیال رکھا جائے، یہ بڑی اعلیٰ بات ہے۔ اور جو لوگ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، جیسے حضرت مجدد صاحب کی مکتوبات شریف ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، پھر اس کے بعد دیگر صوفیاء کی کتب ہیں، بڑی اعلیٰ بات ہے۔ لیکن ہمارے علماء نے 3 باتیں عام آدمی کے لیے بطور نچوڑ کے بیان کر دیں کہ اس کو زیادہ الجھنا نہ پڑے۔ اس کو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں بھی بیان کیا ہے، اور شیخ ابو طالب مکی نے بھی اس کو لکھا۔ 3 باتیں آپ اگر زیادہ غور کریں تو لمبی ابحاث نہیں، تصوف کو، طریقت کو، معرفت کو، صوفیزم کو، ان سارے رستوں کو سمجھنے کے لیے صرف 3 باتیں۔ وہ فرماتے ان پر تم عمل کر لو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اخلاقی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی تکمیل عطا کرے گا۔ 3 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق علم حاصل کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم کا، یہاں لوگ کہتے ہیں مولوی بتاتے نہیں، بھئی فرض تو آپ پر تھا کہ آپ طلب کرتے، یہ تو حضور نے فرمایا تم طلب کرو، اپنے اندر طلب پیدا کرو۔ آپ کب سوال لے کے گئے ہیں کہ جناب میرا یہ مسئلہ ہے مجھے بتائیے؟ طلب تو ہم نے کرنا تھا۔ تو ایک تو اپنی ضرورت کے مطابق علم حاصل کیا جائے، یہ پہلی بات۔ اور پھر دوسری بات، جسے پڑھا جائے نا، جسے سیکھا جائے، وہ صرف الفاظ کا گورکھ دھندا نہ بنایا جائے، وہ صرف جملوں کو تراشنے اور مرتب کرنے کے لیے نہ سیکھا جائے، بلکہ جو سیکھا جائے اس پر پھر عمل کیا جائے۔ یعنی جو علوم آپ نے حاصل کیے، جو فہم آپ نے سیکھا، جو تفقہ آپ کو نصیب ہوا، جو چیزیں آپ نے لیں، ان کو پھر آپ اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں۔ عملی زندگی میں یہ 2 باتیں ہو گئیں، علم اور عمل۔ اور تیسرا صوفیاء فرماتے ہیں اس عمل کے اندر اخلاص پیدا کر لو، یہ جو بھی کرنا رب رسول کی رضا کے لیے، علم ہو، عمل ہو، اس میں اگر اخلاص ہو، 3 چیزیں تمہیں مل گئیں تو تمہارا دین مکمل ہو گیا، تم تکمیل تک چلے گئے۔ بس یہ 3 چیزیں ہمارے ہاں۔ ایک تو علم کا مزاج نہیں، یہ جو ہم ابحاث کرتے ہیں نا، فلانے نے یہ کہا ہے تو آپ اس کا جواب دیں، تو یہ ابحاث ہوتی ہیں الا ماشاءاللہ۔ علم تو اور چیز کا نام ہے۔ علم تو آپ ایک طرف سے شروع کرتے ہیں، آپ نے شروع کیا کہ مجھے طہارت کے مسائل سیکھنے ہیں، پھر آپ نے شروع کیا کہ مجھے وضو غسل تک جانا ہے، پھر عقائد کی معلومات لینی ہے، اخلاق کیا ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تو یہ بھی فرمایا رشتوں کا علم حاصل کرو۔ الترغیب و ترغیب میں حدیث ہے، فرمایا رشتوں کا علم تمہیں پتہ ہونا چاہیے، یہ میرے ماموں ہے، یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا رشتہ ہے۔ تمہیں پتہ ہوگا تو تم اچھا سلوک کر سکو گے، صلہ رحمی کر سکو گے۔ اور صلہ رحمی اتنی بڑی چیز ہے کہ حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ میری عمر بھی بڑھ جائے، رزق بھی بڑھ جائے، عمر بھی بڑھ جائے، رزق بھی بڑھ جائے، وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، اللہ تعالیٰ عمر میں رزق میں برکت کر دے گا۔ تو علم، اب ہمارے ہاں کیا ہوا ہے، ہم نے علم کو، پڑھنے پڑھانے کو وہ درجہ نہیں دیا جو درجہ پڑھنے پڑھانے کا تھا۔ آپ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ایک چیز کا نا ایک مقام ہوتا ہے، اس کو جب تک وہ مقام نہیں نہ ملتا، یعنی ٹیچر کو آپ نیری فیس دیں، اس کا مقام نہ دیں، تو آپ اس سے فیض یاب نہیں ہو سکتے۔ وہ ہمارے ہاں آج کل رواج ہے نا جی، بعض لوگ اساتذہ کی قدر نہیں کرتے اور اپنے بچوں کو یہ سبق دیتے ہیں، کہتے ہیں انہیں آنا کیوں نہیں پڑھان، انہوں فیس نہیں دئی دی۔ تو بھئی یہ لفظ سیکھے گا اس سے فیض یاب نہیں ہوگا جب تک آپ ان کو قدر نہیں بتائیں گے۔ ہم نے تو ان لوگوں کو دیکھا کہ جو کبھی کسی ٹیچر کو، استاد کو کوئی چیز دیتے تھے تو کہتے تھے آپ کا حق تو نہیں ادا کر سکتے، لیکن یہ چلیں یہ تھوڑی سی ہم چاہتے ہیں کہ جو ضروریات ہے اس میں کو تھوڑا ہمارا بھی حصہ ہو جائے، جچے تلے لفظوں کے ساتھ اکرام اور احترام کے جذبوں میں لپیٹ کر بات کرتے۔ اب وہ لیول ہی نہیں ہے۔
تو جب تک علم کو وہ مقام نہیں ملے گا جو اس کا مقام ہے، جو اس کا درجہ ہے. آپ دیکھیے ہمارے ہاں ایک طرف آپ ایک بالکل ان پڑھ جاہل شخص کو بٹھا دیں لیکن اس کے پاس تسبیح لمبی چوڑی یا جبہ لمبا چوڑا ہے، ایک کونے میں اس کو بٹھا دیں، اور ایک طرف آپ ایک عالم کو بٹھائیں. قوم کا ہم نے کوئی مزاج اس طرح کا بنا دیا ہے کہ بابا صاحب کی طرف جاتے ہیں بھاگ کے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ عالم کتاب و سنت پڑھ رہا ہے، لوگوں کو مسائل دینیاں سکھا رہا ہے، لیکن وہ مزاج اس طرح کا ہم نے، اور یہ شاید میرے جیسے لوگوں سے بھی کہیں خطا ہوئی ہے کہ سمجھاتے سمجھاتے وہ کچھ ایسی چیزیں بتا دیں کہ وہ لوگوں کا مزاج ہی کچھ اور ہو گیا. اب ایک طرف ایک عالم کتاب و سنت سے نکال کر تربیت کے پہلو بیان کر رہا ہے، اور ایک طرف ایک بابا جی تعویذ لکھ رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں بابے کی کیا بات ہے. حالانکہ جو مزاج ہمیں رسول کریم نے عطا فرمایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریم کیا فرماتے ہیں، یہ ذرا انداز دیکھیے. حضور مسجد شریف میں تشریف لائے، دو حلقے بنے ہوئے ہیں صحابہ کے مابین. ایک طرف بیٹھ کر لوگ اللہ کی یاد کر رہے ہیں، ذکر و فکر میں مشغول ہیں، اور ایک کونے میں لوگ بیٹھے ہیں اور ایک شخص انہیں قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہے. یہ ہم نے اس معیار کو پانا ہے جو معیار رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قائم فرمایا امت کے لیے. اس بلند مقام تک ہم نے جانا ہے جو مقام ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے دیا ہے. سرکار تشریف لائے، ایک طرف لوگ ذکر الہی میں اذکار میں مشغول ہیں، ایک طرف لوگ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے. اب محبوب ان دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے اور فرمایا دونوں محافل، دونوں مجالس خیر کی ہیں، سبحان اللہ، دونوں اچھا اعلیٰ اور عمدہ کام کر رہے ہیں. لیکن پھر نتیجہ نکالا اللہ کے محبوب نے، پھر رزلٹ دیا، اپنی امت کو سمجھایا. کریم فرمانے لگے میں چونکہ خود ایک استاد بن کے آیا ہوں، میں چونکہ معلم بنا کر بھیجا کیا ہوں. یہ لفظ کہتے کہتے خود رسول کریم اس محفل میں بیٹھ گئے جہاں علم پڑھایا جا رہا، جہاں تعلیم. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بیٹھنے کے لیے جس جگہ کو اعزاز دیا وہ ہے جہاں پڑھا. ہم سیکھتے نہیں، طبیعت نہیں. آپ جناب ویسے گپ شپ کریں تو ساری رات کریں، لیکن اگر استاد سے 4 لائنیں پڑھنی پڑیں تو لوگوں کو نیند آتی ہے. چند مسائل اگر لوگوں کو سیکھنے پڑے تو سب سے پہلے تو اپنی طبیعت میں طلب پیدا کریں. جس کا مجھے پتہ نہیں میں اس کا پتہ کروں، جس کی مجھے خبر نہیں میں اس کے بارے میں جانوں، میں تعلیم حاصل کروں. میں دیکھوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی منصب پر مجھے یہ دیکھیں رمضان میں کتنے لوگ زکوٰۃ کے مسائل پوچھتے ہیں، حالانکہ یہ رمضان میں پوچھنے والے نہیں تھے، یہ تو بہت پہلے پوچھ لینے چاہیے تھے. یہاں باپ پوچھ رہے ہیں جب بالکل فرض ادا کرنے کا، یہ بھی غنیمت ہے اگر رمضان میں پوچھتے ہیں، لیکن یہ قبل از وقت کرنے کا. ہمارے ہاں طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے. 3-4 چھوٹے چھوٹے بچے اور شوہر نے یک بارگی 3 طلاقیں دے دی. اب ان بچوں کو دیکھ دیکھ کر طبیعت پریشان ہوتی ہے کہ یار یہ کیسے بیچارے ماں باپ کے ہوتے ہوئے لاوارثوں جیسی زندگی گزاریں گے، کیسے وقت گزاریں گے. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے چھوٹی سی کہ اگر بچے اور بچی کو شادی سے پہلے نکاح اور طلاق کے مسائل بتائے جائیں نا، اگر انہیں پہلے بٹھایا جائے، انہیں سمجھایا جائے کہ بھئی آپ اس طرح طلاق دیں گے تو حالات اور ہوں گے، انہیں مسئلے کا پتہ ہو، تو جتنی یہ تیزی ہو گئی یا اتنی تیزی کبھی بھی نہ ہو. لوگ سمجھیں جس چیز کا بندے کو پتہ ہوتا ہے نا، یعنی مجھے پتہ چل جائے کہ اس میں کرنٹ ہے تو پھر تو نہیں نا ہاتھ لگاؤں گا. میں پتہ چل جائے کہ یہ کام کرنے سے میرے لیے نقصان ہوگا، لیکن اس کا علم ہونا ضروری. ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے 1.5-2 مہینے پہلے فرنیچر کا آرڈر دیا تھا ہم نے بچی کے لیے، اور میں تو ایک دوست کی ایک دفعہ بات سن کے حیران ہوا، کہنے لگے میں تو غلط تاریخ بتا کے آیا ہوں ٹیلر کو جس سے میں نے بچے کی شیروانی بنانی تھی، شادی اس سے 10 دن بعد ہے، لیکن تاریخ اس لیے 10 دن پہلے کی بتائی ہے کہ وہ لیٹ نہ کرے. یہ میں حالانکہ معاذ اللہ ایسا کرنا درست نہیں، آپ سچ بولیں.
تو میں نے کہا کتنے دن پہلے آرڈر دیا؟ کہنے لگے 1 مہینہ پہلے شیروانی والے کو کہا ہے۔ وہ خدا کے بندو، فرنیچر سے گھر آباد ہوگا، شیروانی سے گھر آباد ہوگا، آپ جو ضروریات جمع کر رہے ہیں ان کی وجہ سے گھر آباد ہوگا۔ آپ نے انہیں مسائل سے تو آگاہ نہیں کیا۔ کاش ایک حدیث باپ نے بیٹی کے دل میں اتاری ہوتی، ایک، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت پردے کی پابند ہو، نماز کا خیال کرے، شوہر اس کا راضی ہو، اگر دنیا سے جائے گی تو اللہ اپنے فضل سے جنت عطا کر دے گا۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کاش ایک حدیث اپنے بیٹے کے دل میں یہ اتاری ہو کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ وہ دوستوں میں کتنا بہتر ہے یہ یہاں ڈسکس نہیں، یہ مطالبہ نہیں۔ وہ کاروبار میں کتنا آگے ہے، تیز ہے، چست ہے، سمارٹ ہے، اس کی اپنے گھر والوں کے حق میں، بیوی کے حق میں اس کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ علم کا مزاج پیدا کریں، طلب علم کریں، آپ چیزوں کو سیکھیں۔ دوسری بات یہ کہ پھر جو سیکھیں نا وہ بحث کے لیے نہیں سیکھیں۔ ایک طالب علم نے مجھ سے ایک دن کہا کہ میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی آپ، ان کا خیال تھا شاید میں انہیں بہتر طریقے سے گائیڈ کر دوں گا، کہنے لگے کوئی مجھے آپ بتائیں کہ میں کیسے پڑھوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ اگر تو مطالعہ کرنا چاہتے ہیں صرف جمعے میں سنانے کے لیے تو پھر تو مشکل ہے۔ آپ کتاب پڑھیں اپنی تربیت کے لیے، آپ مطالعہ کریں اپنے علم میں اضافے کے لیے۔ اور وہ اقبال نے کہا تھا تجھے کتاب سے حاصل نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ تو کتاب جب تیرے ساتھ ہی گفتگو نہیں کر رہی تو پھر تو سیکھ کے آگے کیا پڑھائے گا؟ اس کے ساتھ پہلے وابستگی پیدا کریں، اور پھر یہ کہ جو سیکھا ہے اس پر عمل کریں۔ آپ کی زندگی اگر عمل والی ہو جائے گی نا، عمل والی یعنی جو آپ نے سیکھا ہے اس پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ آپ 2 کشتیوں کے مسافر نہیں، آپ محسوس کریں گے کہ میری ایک لائن ہے، ایک راستہ ہے، میں اس پر سیدھا جا رہا ہوں۔ آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں لمبی تقریر سننی ہے، میں نے بڑی تقریریں سنی ہیں، میں نے 50 سال سنی ہیں۔ میں ایک سوال چھوڑنے لگا ہوں آپ کے ذہنوں میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عورت گزر رہی تھی، اگرچہ بڑی گناہگار تھی، اس کے نامہ اعمال میں بڑے سیاہ ترین گناہ تھے، لیکن ایک پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا، کنویں سے نکال کر کے اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ میں آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دوں گا، جلدی سے بتائیے گا یہ حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے؟ جو نہیں بول رہے ان کا کیا خیال ہے؟ سنی ہوئی ہے؟ سنی ہوئی ہے؟ یعنی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ابھی تک کسی نے انکار نہیں کیا کہ میں نے پہلے نہیں سنی۔ میرے عزیز، میرا سوال یہ ہے، آپ کے ذہنوں میں یہ سوال چھوڑ رہا ہوں کہ یہ سنی تو ہم سب نے ہے کہ کتے کو پانی پلایا تو بہت گناہگار عورت کی بخشش ہو گئی، لیکن یہاں روڈ پہ کتا اگر ٹکرا جائے کسی گاڑی سے تو میں نے نہیں دیکھا کہ 2 لوگ نیچے اتر آئے ہوں کبھی کہ ہم نے حضور کی حدیث سنی ہوئی ہے کہ اس سے نیکی کرنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اترنا چاہیے تھا نا قوم کو، نیچے اٹھانا چاہیے تھا نا۔ یہاں تو کتا سڑک پہ مر گیا، پھر وہ مر ہی گیا، لیکن اس کا گوشت بھی گاڑی کے ٹائروں سے لگ لگ کے سڑک سے ہٹتا ہے، لکڑی کے ساتھ بھی کوئی اسے پیچھے ہٹانے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو بتاؤ کتاب و سنت کس لیے سنتے ہیں؟ کانوں کے مزے کے لیے؟ 3-4 گھنٹے کی تقریر کس لیے سنتے ہیں؟ کچھ لذت حاصل ہو جائے؟ جب سب کو حدیث آتی ہے، سب نے سنی ہے، سب کو پتہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں آئے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف نصیحتیں فرمائیں، تو ایک محبوب نے بات یہ فرمایا اللہ کے رستے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرنا۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔
اللہ کے بندوں کی شان جی ہوتی ہے کہ جب وہ رب کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو کوئی اگر انہیں ملامت کرے تو پرواہ نہیں کرتے. لوگوں کی گڈ بک میں آنا ان کا مقصود نہیں ہوتا، وہ تو ساری زندگی ٹکرا کے گزار دیتے ہیں، ان کا مزاج اور ماحول ہوتا ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کوئی دین کے راہ میں، یعنی تم دین پہ عمل کر رہے ہو، کوئی ملامت کر رہا ہے، او مولوی صاحب، او پاداڑی والیا، او حافظ جی، تو اگر یہ کسی بندے کو دقت ہو رہی ہے داڑھی پگڑی سے تو اس کا تو مزہ لینا چاہیے. کیوں کر جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، وہ تے چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. یہ تو مزے والی بات ہے. اس پہ پریشان ہو جانا مجھے ایک بندے نے یہ کہہ دیا تو کمزوری کی بات ہے. آپ کو تو اس پہ راضی ہونا چاہیے تھا. تو فرمایا کوئی ملامت کرے نا، ملامت کی پرواہ نہ کرنا. ابھی دین سیکھا ہے انہوں نے، کیونکہ دور تھا وہ جب صحابہ جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں باتیں سیکھا کرتے تھے، وہ زمانہ تھا. اب حضرت ابو ذر غفاری ذرا باہر نکلنے لگے تو ایک صاحب نے انہیں مشورہ دیا اور بڑا مخلصانہ دیا اور صحیح دیا. کہنے لگے اب حالات ابھی کچھ زیادہ مسلمانوں کے حق میں نہیں، آپ ذرا باہر نکلیں تو اتنی جلدی نہ بتائیے گا میں مسلمان ہو گیا ہوں، لوگ تکلیف دیں گے. تو یہ بڑے وزادار لوگ تھے، بڑے بردبار لوگ تھے، دل دریات سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے. حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے کیا کہا آپ نے، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے. تو کہنے لگے میں تو چاہتا ہوں کہیں، میں ابھی تو وعدہ کر کے آیا ہوں پرواہ نہیں کروں گا. تو میں نے جو علم سیکھا ہے اس پر عمل نہ کروں، میں اس پر عمل نہ کروں، پھر میرے عزیز جو سیکھا ہے وہ تو عمل کے لیے سیکھا ہے. کیا کہا کرتے تھے حضرت قبلہ حاجی ابو داؤد صادق صاحب، جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو. آگے بڑھو، جو سیکھا ہے عمل کے لیے سیکھا ہے اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی عمل کے ساتھ عبارت کریں. میں آپ سے عرض کروں آج سب سے بڑا مسئلہ عمل کا ہے. لوگ بڑے لوگوں کے قریب جاتے ہیں پر وہ لوٹ آتے ہیں، اس لیے کہ جو ان کو کہتے ہوئے انہوں نے سنا تھا وہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی شخص نے کہا تھا نہ، امام جعفر صادق سے، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے، کہا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں، مجھے آپ کچھ حکمت کے موتی دیں، ان کی روشنی میں مرتب کروں کہ خدمت دین کیسے کر سکتا ہوں. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دین کی تبلیغ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا شروع کر دے. یہ بہترین طریقہ ہے. تو عملی مشق کر، دین جو تو نے سیکھا ہے اس کی عملی مشق کر، اس پر عمل کر، سب ٹھیک ہو جائے گا. میں بارہا کہتا ہوں دوستوں سے کہ آپ بہت زیادہ تعریف کریں اپنے پیر صاحب کی، اور بہت زیادہ تعریف کریں اپنے استاد صاحب کی، اور بہت زیادہ آپ ذکر کریں اپنے آستانے اور خانقاہ کا، لیکن اگر آپ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ سخت بولیں گے، اپنے دوستوں کے بیچ آپ سخت باتیں کریں گے، لین دین میں آپ کمزور ہو جائیں گے، تو لوگ آپ سے صاف کہیں گے یہ سکھاتے ہیں تجھے تیرے پیر صاحب، یہ تجھے درس ملتا ہے تیرے استادوں سے. صاف مائیں کئی دفعہ کہہ دیتی ہیں تینوں پیر صاحب یہ نہیں دس دے کہ ماں پیو دی بھی خدمت کرنی چاہیے تھی. تو بھائی جب تک عمل اور کردار نہیں ہوگا اتنی دیر تک دین سیکھنے کا اور یاد کرنے کا اور حصول کرنے کا نفع حاصل نہیں ہوگا. اور تیسری اور آخری بات جس پر کامیابی کا مدار ہے وہ ہے اخلاص. جب آپ علم حاصل کرتے ہیں پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اور اگر آپ مخلص نہیں ہوتے، دنیا میں بے چین، بے قرار، مضطرب زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو مخلص نہیں ہوتے. جب آپ اخلاص کے ساتھ کسی رستے کو چن لیتے ہیں نا، اخلاص کے ساتھ، تو پھر تو اس رستے کی ساری دھوپ کسی قسم کی طبیعت کے اندر کڑواہٹ پیدا نہیں کرتی. پھر تو کہیں بھی انسان پریشان نہیں ہوتا چونکہ مخلص ہے. پھر وہ چلتا چلا جاتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اخلاص ہے.
اگر آپ مخلص ہیں، آپ جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، پھر جسم کو تھکاوٹ ہوتی ہے، ذہن کو کبھی بھی نہیں ہوتی، پھر وجود کمزور پڑتا ہے، روح کبھی بھی کمزور نہیں پڑتی، پھر آپ طاقتور اور توانا رہتے ہیں، پھر آپ بولتے ہیں تو آپ کی گفتگو اثر پذیر رہتی۔ اخلاص اتنی بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ بندوں سے فرمائے گا ان لوگوں سے جا کے اجر مانگو جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے، میں تمہیں تمہارے اس عمل کا اجر دوں گا جو خالص تم نے میری رضا کے لیے کیا۔ یہ اللہ والوں سے آپ محبت بھی کریں نا، یہ آپ ناراض اگر نہ ہو تو ہر کام ہی تجارت بنا لیا۔ پیر صاحب کے پاس جا کے بھی لوگ کہتے ہیں جہاں دین سیکھنے گئے وہاں بھی دنیا آ گئی۔ زیادہ تر گفتگو یہ ہے کہ جناب میرا کام نہیں چلتا، جناب فلاں چیزیں۔ تو میرے بھائی کام چلانے کے لیے تو اچھے بزنس مین سے مشورہ کرنا چاہیے تھا، وہ آپ کو کوئی خاص چیزیں بتاتا کہ کون سا بزنس شروع کر لیں اور اسے کتنا ٹائم دیں اور کتنی انویسٹمنٹ کریں تو چل جائے گا۔ اس کے لیے آپ پیر صاحب کے پاس کیا لینے آئے؟ دعا کی برکت کا انکار نہیں کرتا۔ اللہ والوں سے محبت کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے، رب کا بندہ جان کے، رب کا۔ اور اگر کسی قسم کے بھی مقاصد اس میں شامل آ گئے تو اس کی روحانیت اور نورانیت ختم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہروں کا نور 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا، اللہ انہیں نور کے منبر عطا کرے گا۔ تو کریم فرماتے ہیں جب پوچھا جائے گا یہ کون ہے تو آواز کرم آئے گی، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رب کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، کوئی ان کو ذاتی لالچ نہیں تھا، قطعاً نہیں۔ اخلاص حسن ہے، اخلاص۔ اور آج کل سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اخلاص ہی تو ملتا نہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اس سال ایک فقیرنی تھی، ایک خاتون تھی، تو اس کا بیٹا میلے میں گم ہو گیا۔ وہ بیچارہ اعلان کرتا پھرتا تھا، ڈھونڈتا تھا، گم ہی ہو گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ مجھے اخلاص چاہیے۔ میلہ لگا ہوا تھا، ہر چیز لوگ بیچ رہے تھے، اس نے کہا کوئی کہیں سے تھوڑا اخلاص مل جائے۔ وہ کہتے ہیں وہ چیخیں مارتا تھا لیکن ساری مخلوق اس لیے چپ تھی کہ اخلاص تو ناپید ہو گیا۔ اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا۔ اس فقیر کو تلاش تھی متاع خلوص کی، اور مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا، یہ سوال مشکل تھا۔ اور تو کہے گا تو کچھ مل جائے گا۔ اور اخلاص اور للہیت، جب تک اخلاص نہیں ہوتا، جب تک انسان خالص مخلص، کیوں نہیں تھکے امام بخاری گلی گلی نگر نگر جا کے؟ آج ہم کہتے ہیں امام بخاری امام بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تو لوگوں کا رویہ اتنا ناروا تھا کہ آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ تیری زمین بڑی وسیع ہے پر میرے لیے تنگ کر دی گئی ہے، کرم فرما، اگر میرا موجود رہنا بہتر ہے ورنہ تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلا، جو میرے لیے بہتر ہے فیصلہ کر۔